سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ تلاش اس کو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو خانہ بس وہی
شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، ابتدا ہے پروردگار کے پاک نام سے کہ جو مالک بحر و بر ہے، مالک شجر و حجر ہے، مالک شجاعت ہے اور مالک ہے ہماری زندگی کے ہر لمحے کا، مالک ہے کل کائنات کا، ہر جہان کا، اور ہم سب اس کے لفظ کن کے منتظر ہیں اپنی زندگی کے تمام مراحل پر۔ بے شمار ان گنت درود پاک میرے آقا و مولا حضور سید عالم جانان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کہ جو عاشقوں کے دلوں کا قرار، عاشقوں کے سینوں کا چین و سکون ہے۔ آج جناب رمضان الکریم کا دوسرا عشرہ بڑی تیزی سے بالکل اینڈ پر آ گیا ہے، اختتام پر ہے، یعنی گناہوں سے بخشش کا جو عشرہ ہے، مغفرت کا جو عشرہ ہے وہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ اور اب ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا اس 20 دنوں میں 18 دنوں میں کیا کھویا اور کیا پانے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین محترم کہ بڑی تیزی سے یہ گزرتا جا رہا ہے، اور اب پھر آگے جو راتیں آ رہی ہیں جہاں چلیں رحمت کا عشرہ آپ سے گیا، مغفرت کا عشرہ آپ سے گیا، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ کی بارگاہ سے لیلۃ الجائزہ تک آپ کا کچھ نہیں بگڑا۔ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جن کی اس سال مغفرت ہوگی، جہنم سے آزاد ہوں گے۔ اللہ رب الجلال اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور 70 ماہوں سے یعنی مختلف روایتیں ملتی ہیں، 70 ماہیں کہہ لیں، چلیں ہم 70 ماہوں سے زائد اللہ رب الجلال اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اٹھ کر اس کی مخلوق میں کسی کو کانا کہے، کسی کو موٹی ناک والا کہے، کسی کو بھدا کہے، کسی کو موٹا کہے، کسی کو سوکھا سڑا کہے، کسی کو کہے جا بھائی جا تیرا رنگ بہت ہی کالا ہے، او کالے ادھر آ، نام رکھ دیتے نا، او کالیے ادھر آ، او کلو ادھر آ، اس طرح کے نام رکھ دینا۔ آپ سوچئے کہ کیا پروردگار کی بارگاہ سے جن لوگوں نے اس انداز کے نام رکھے ہیں، یا ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہیں، یا ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، کیا اللہ رب الجلال کی بارگاہ سے ان کے لیے معافی ہے؟ وہ ڈائریکٹلی کالے کو نہیں کہہ رہے بلکہ اس کے بنانے والے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ کالا ہے تو بھائی اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ دبلا پتلا ہے تو اس میں اس کا کیا دخل ہے؟ اگر وہ بہت زیادہ موٹا بھدا ہے تو یہ مالک کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی میں لوگوں کے کپڑوں کا مذاق بنانا، کسی نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تو جناب یہ تو ایسے ہی کپڑے پہنتا ہے بھائی، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے پہننے کی۔ اور نہ صرف ہم اس کے منہ پر کہہ رہے ہوتے ہیں بلکہ برملا ہم شادیوں میں اور دیگر تقاریب میں جہاں ہماری گیدرنگ ہوتی ہے ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سا بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا یہ عمل ہمیں ہو سکتا ہے کہ کفر کے نزدیک لے جائے۔ بعض مذاق ایسے ہیں، علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اسلامی شعار کا مذاق اڑانا، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کفر کے دروازے پہ دستک دی ہے۔ بہت سے احباب سوشل میڈیا ہے مختلف انداز سے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی نماز کا مذاق، کبھی قرآن کا مذاق۔ بہت سارے جو تاجر ہیں وہ اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن و حدیث نے ہمیں کیا دینا یار، ہمیں تو یہی ادھر ہی دکان کھولنی ہے، ادھر ہی صبح کھڈا کھودنا ہے، شام کو پانی بھر کے لے کے جانا ہے۔ مقصد اس انداز کے جملے ہمارے لیے انتہائی پکڑ کا باعث ہیں، ہم بالکل نہیں سوچتے، جبکہ قرآن میں واضح طور پر منع کیا گیا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق مت بناؤ، مرد کا، عورتیں عورتوں کا، یا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، برے ناموں سے نہ پکارو۔ واضح طور پہ قرآن میں کہا گیا۔ اچھا ہمیں مذاق کرنے کا بہت شوق ہے جناب، 24 گھنٹے ہماری لولو چل رہی ہوتی ہے، زبان چل رہی ہوتی ہے، مذاق مستیوں میں لگے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والی کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہے۔ اچھا جو بندہ مستقل مذاق کرتا ہے، مستقل مذاق مستی ہر وقت سوچتی ہے اسے، تو لوگوں کی نظر میں اس کا جو معیار ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اس کا جو ایک انسان کا جو بھرم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مستقل مذاق کرتا ہے، ہر وقت ہی مذاق کرتا ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی، وہ پائیدار بندہ نہیں کہلاتا، بلکہ اس کے مقابلے میں سنجیدہ بندے کو لوگ پائیدار کہتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں جو کہ سنجیدہ ہوتا ہے، اور جو ہر وقت مذاق کرتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ اس پر انشاءاللہ ہم نے آج کلام کرنا ہے، علماء کرام تشریف فرمائے، علماء کرام نے ہم نے آج ان باتوں کو واضح کرنا ہے۔ اچھا ہمارے جتنے پروگرام ہیں اصلاح احوال معاشرہ کے لیے ہیں، تاکہ لوگوں تک بات جائے اور لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی حاجی صاحب ہوں، میں نے بھی اپنے زمانہ جاہلیت میں بہت مذاق کیے، بہت لوگوں کے تمسخر اڑائے، بہت ساری ایسی بات، اپنے ٹیچرز کے مذاق اڑائے۔
اپنے استادوں کے مذاق اڑائے گھر میں. آج بھی بچے کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ گھر میں آتے ہیں اپنے استادوں کے مذاق اڑاتے ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے. میرے ساتھ جو شریک گفتگو آج ممتاز و محترم علماء کرام تشریف فرما ہیں, ان میں پہلے ممتاز و محترم مذہبی اسکالر ہیں پروفیسر محمد احمد طاہر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں. ٹھیک, اللہ کا بڑا کرم. انشاءاللہ بات کریں گے آپ سے. یہ جو تمسخر اڑانا ہے, ہم لوگ تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے نا, ہم لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے. دل آزاری کو ہم لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دل آزاری بھی کسی بلا کا نام ہے. دوسرے ہمارے مہمان تو کیا کہوں, یہ میزبان ہیں, خالی جمعے کے دن یہ مہمان ہو جاتے ہیں, جمعے کو نہیں ہوتے, باقی دنوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پروفیسر حضرت علامہ وقاص علی خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ پروفیسر ہو جائیں, میری زبان سے نکل گیا ہے. پروفیسر ہیں ہم جناب. اچھا ماشاءاللہ, آلریڈی پروفیسر ہیں. آلریڈی پروفیسر ہیں. تو آپ نام یہ پھر آپ کا عجز ہے اور آپ کی یہ کثرت نفسی ہے کہ آپ جناب بتاتے نہیں ہیں کہ میں پروفیسر وقاص علی خالد صاحب. اچھا, تیسرے ہمارے مہمان کے جنہوں نے بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ پڑھی اور ہم سب نے سنی اور ہمارے قلوب منور ہوئے, سماعتیں منور ہوئی, جناب محمد عدنان علی حجویری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں عدنان بھائی؟ الحمدللہ. چوتھے ہمارے ثنا خان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کو بھی اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور پھر آپ حضور کی ثنا و توصیف بیان فرماتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, تو ہمارے لیے ظاہر ان کی آواز بہت ہی اچھی ہوگی. تشریف فرمائے جناب محمد کفیل صاحب. السلام علیکم. کفیل آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ. آپ سے بھی نعت سنیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا پہلے یہ مذاق اڑانے پہ بات ہو جائے نا, جو ہم لوگ کا ایک دوسرے کا ویسے ہی اڑاتے رہتے ہیں, ویسے ہی گناہ جمع کرتے ہیں, ویسے ہی دل آزاریاں صبح سے لے کے شام تک. ابے اللہ کے بندو تھوڑی دیر خاموشی رہ جاؤ, کسی کا مذاق نہ اڑاؤ کسی کے ساتھ. کیا فرمائیں گے, قرآن کیا کہتا ہے پروفیسر صاحب کہ ہم جو کر رہے ہیں, قرآن تو منع کر رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا آپ کا میں بے حد مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور بہت اچھا موضوع آپ نے آج منتخب کیا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں, معاشرتی بگاڑ پائے جاتے ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے. تو ناظرین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سے مقامات پر اس طرح کے ایتھیکل ویلیوز پر ہمیں احکامات دیے ہیں. تو مشہور معروف آیہ مبارکہ جو کہ محترم میزبان نے بھی اس کی ترجمہ پیش کیا ہے, یہ سورہ الحجرات ہے جو کہ سورہ نمبر ہے اور اس کی ورس نمبر 11 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو, کسی قوم کا مذاق نہ اڑاؤ. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ وہ قوم تم سے بہتر ہو. پھر فرمایا ولا نساء من نساء, اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والی سے جو جس کا مذاق کیا جا رہا ہے وہ بہتر ہو. اسی طرح فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, اور نہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کرو, تانو تشنی کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور نہ ایک دوسرے کے برے برے القاب رکھو. اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس موضوع پر ایک بہت جامع پیکج ہے. صحیح. تو اللہ رب العزت نے ہمیں بنیادی طور پر اس آیہ مبارکہ میں 3 احکامات دیے ہیں کہ جن سے ہم منہیات کہتے ہیں, کہ منع کیا گیا ہے اور روکا گیا ہے. تو ان پہ ہمیں غور کرنا ہے. نمبر 1 وہ یہ ہے کہ مذاق اڑانا. مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی اشارے کے ساتھ, کوئی لفظ بول کر, کوئی جملہ کہہ کر اس کی تحقیر کرنا. بنیادی طور پہ مطلب آپ نے کوئی ایسا اشارہ, آنکھ سے اشارہ کر دیا, آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا جس سے اگلے کی تحقیر ہو رہی ہے. چونکہ اسلام کا بنیادی نقطہ یہ ہے, جتنے بھی منہیات ہیں جن سے روکا گیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. تو ہمارا موضوع مذاق اڑانا ہے, تو مذاق اڑانے میں جو منع کیا گیا ہے وہ اس کی علت کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت ہے تحقیر. تو مذاق اڑانا اس لیے منع کیا گیا کہ اسلام بنیادی طور پر ہمیں تو درس یکجہتی دے رہا ہے, بھائی چارے کا درس دے رہا ہے. صحیح. تم تو بھائی تھے,
تم تو ایک جیسے ہو، رنگ کا، نسل کا، زبان کا، کسی بھی تعصب کا جو ہے وہ فرق نہ کیا جائے. تو اگر ہم نے کسی کی بنا پر، رنگ کے بنیاد پر، اس کے قد کے بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اس کے لباس کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر کسی بھی جہت سے ہم نے اس کی حقارت کر دی، اس کو ذلیل کر دیا، تو اس کو کہیں گے مذاق اڑانا. پھر اس میں طور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. تو جب ہم اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھتے ہیں، کوئی بھی آپ تفسیر اٹھا لیں، اردو میں کوئی بھی اٹھا لیں، تو اس کی جو شان نزول بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کی سماعت ذرا کم تھی. وہ جب بھی مجلس مصطفیٰ میں بیٹھتے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب بیٹھ. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ وہ صحابی ذرا دیر سے حاضر ہوئے کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. تو وہ داخل ہوئے کہ مجلس شروع ہو چکی ہے، میرے آقا کے بیان شروع ہو چکا ہے. وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں بھئی جگہ دے دیں، جگہ آگے جانے دیں. تو صحابہ جانتے تھے کہ یہ ان کی جگہ آگے ہوتی ہے، ان کے سماعت کا پرابلم ہے. تو وہ آگے بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ ایک صحابی کا فرق رہ گیا کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے اور ایک صحابی بیچ میں. انہوں نے ان سے بھی عرض کہا کہ بھئی آگے ہو جاؤ، مجھے جگہ دے دو. تو انہوں نے کہا بھئی یہیں بیٹھ جائیں. انہیں اس صحابی کو، حضرت قیس بن ثابت ان کا نام ہے، وہ تھوڑے سے انہوں نے مائنڈ کیا، بیٹھ گئے وہیں پہ غصے سے. جب مجلس برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ وہ اجنبی تھی ان کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا نام بتایا، قبیلے کا نام بتایا. تو اس صحابی نے کہا اچھا فلاں کا بیٹا، فلانی کا بیٹا. تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ تب نازل ہوئی کہ انہوں نے بس اتنا کہا اچھا اس فلانی کا بیٹا. یہ آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ایسے ہوتا ہے، آج بھی یہی ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ ایک صحابی ہے اور انہوں نے ایک لفظ بولا ہے جس سے اس کی مدر کا، ماں کا، خاندان کا تحقیر یا حقارت کا پہلو تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ موضوع سخن بنا دیا، موضوع کلام بنا دیا، اور یہ ہمارے لیے ایک پیکج مل گیا. اور ہماری زندگی میں صبح سے شام تک دیکھیں تو ہم کیا کچھ کر گزرتے ہیں. ہمیں اس قرآنی آیت کا یا اللہ کی مخلوق، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مذاق اڑانے کا ہمیں کیا اختیار حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اچھا مذاق ہے کہ فرمایا کہ الخلق عیال اللہ. بالکل مذاق ہی اڑانا ہے تو مذاق ہی کرنا ہے، اڑانا نہیں. مقصد مذاق اگر کرنا ہی ہے. میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیں تو میں کچھ اپنا روزگار کا سلسلہ کر لوں گا. تو حضور نے فرمایا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. صحابہ سے فرمایا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو. 2-3 دفعہ آپ نے کہا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا. تھوڑی دیر بعد وہ صحابہ کرام اونٹ لے کر آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے صحابی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے کہا کہ اونٹ کا بچہ، تو آپ نے تو مجھے اونٹ دیا ہے، جوان اونٹ جس سے میں کام کروا سکتا ہوں. کہنے لگے تو ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. تو اس طرح کا مزاح ہمارے آقا و مولا کی بارگاہ سے ملتا ہے. بڑھیا والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. بڑھیا آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، کبھی نہیں، تم بڑھیا تو جا ہی نہیں سکتی جنت میں. بڑی پریشان ہوئی. پھر حضور نے تبسم فرمایا کہ بڑھیا تو جائے گی جنت میں، لیکن جو بوڑھی عورتیں ہیں یا جو بوڑھے ہیں وہ جوان ہو کے جنت میں جائیں گے. یہ بھی ایک انداز ہے مذاق کا. ہم جناب پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اس معاشرے میں، اس سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کے بڑی بڑی پرابلمز ہیں، بڑے مسائل ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں کا ہم سر عام مذاق اڑاتے ہیں اور کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، مگر اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا وہ حصہ بنتا جا رہا ہے. چاہے چھوٹا بچہ ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے بزرگ ہے، چاہے وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ روزے رکھنے والا ہے، سبھی جو نا اس کے اندر شامل ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مذاق اڑانے کے حوالے سے. اگر کوئی چھوٹے قد کا نمازی آ جائے تو اگلا نمازی کہتا ہے وہ آ گیا، وہ نام ڈالے ہوتے ہیں. اور اسی طرح علماء کرام میں بھی، نعت خوانوں میں بھی جو اچھا نہیں پڑھتا اس کو باتیں کرتے ہیں، جو جس کا انداز الگ ہوتا ہے اس پہ بھی بات ہوتی ہے. اس طرح یہ زندگی کا حصہ بنتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے اپنی دنیا کو بھی اچھا کریں اور اپنی آخرت کو بھی اچھا کریں. ہم نے اسلام جو قبول کیا ہے تو اسلام جو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، پوری جو تعلیمات اسلامیہ ہیں
اس پر عمل کر کے ہم جب آگے بڑھیں گے تو صحیح طور پہ ہم مومن سمجھے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات کی سیرت طیبہ آپ نے جو دو واقعات سنائے، اور حضرت انس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، اور اس میں آقا علیہ السلام اگر مزاح فرمایا کرتے بھی تھے تو وہ مزاح مبنی بر سچ ہوتا تھا، مبنی بر حقیقت ہوتا تھا، اور جس میں جو کہ ایک محبت اور پیار اور جو طبع ہے اس میں محبت کا انداز چھلک رہا ہوتا ہے اور سچ بھی ہوتا ہے، اور ماحول کو مزید مسکرانے والا ہنسانے والا بنایا جاتا ہے، مگر کس کے لیے؟ اس لیے کہ اس میں سچائی پر مبنی ہے۔ حضرت انس کو آ کر فرماتے ہیں یا ذل اذنین، دو کانوں والے، اس سے صحابہ کرام میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، مسکراتے ہیں، محبت کا سما ہوتا ہے۔ ہم مزاح نہیں کرتے، ہم مذاق کر کے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ شخص جو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرتا ہے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، تو عزت سے کھلواڑ کرنے کی اور طریقوں میں سے ایک طریقہ مذاق بھی ہے، کسی کی آبرو ریزی کرنے کے حوالے سے فرمایا اس پر اللہ اور فرشتے لعنت برساتے ہیں۔ ہم کبھی اس بات کو سوچیں تو صحیح، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو کسی کی آبرو ریزی کرے گا، کیوں کہ مسلمان کا جان، مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اور حرام ہے کہ وہ اس کے جان اور مال کو نقصان پہنچائے۔ جس طرح مسلمان کے جان اور مال اور عزت کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اس کی آبرو ریزی کرنا بھی حرام ہے، اور جو کرے گا، آج کے پروگرام کی توسل سے اگر ناظرین سن رہے ہیں جو بہت زیادہ مذاق اڑاتے ہیں تو اس پر اللہ اور فرشتے لعنت برساتے ہیں۔ اگر کسی کی آپ تحقیر کریں گے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کریں گے، اور مذاق کرنے والا تحقیر ہی تو کرتا ہے۔ اگر کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، تو اصل میں تو مذاق ہی تو کرنا ہوتا ہے، اس کی انسلٹ ہی تو کرنا مقصود ہے۔ تو جو یہ کریں گے اس پہ حدیث پاک کی روشنی میں اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ان کے دل کو بڑا سکون ہوتا ہے ویسے کسی کو اس طرح بول کے نا، اچھا کسی سے مخاصمت ہو جائے، کوئی رنجش ہو جائے دل میں اس کے آ جائے نا، تو پھر وہ اور اس کو جان بوجھ کے اسی نام سے پکارتا ہے، پھر چاہتا ہے اس کی ذلت کروں، کہ کوئی نہ کوئی بہانہ اس کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کوئی بھی ایسا موقع کہ وہ جناب اس کی تحقیر و توہین نہ کرے۔ چاہے آپ کے جتنے مرضی کسی کے ساتھ اختلافات ہیں، آپ کا کمپٹیشن ہے، آپ کے 100 معاملات ہیں، آپ کمپٹیٹر ہیں کسی کے، اس کے باوجود بھی آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے، اس کے خلاف باتیں کریں گے، اس سے آپ کا نفس تو تسکین پائے گا، آپ کو دلی طور پر، ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ تو قرار ملے گا، مگر یہ اللہ رسول کی لعنتیں بھی ہیں، اللہ اور فرشتوں کی، وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی۔ تو انسان کو نفس پرستی میں اور نفس امارہ کو اتنا اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ وہ کسی کی تحقیر اور کسی کی انسلٹ کرے اور اس کا دل خوش ہو جائے۔ ممکن ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہو، تو ہمیں چاہیے جی ٹھیک ہے، کفیل نعت شامل کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد کفیل صاحب نے بڑے سیدھا اور بڑے سچے انداز سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ بندہ بہت زیادہ بولنے والا کم عقل کہلاتا ہے، اور عورتوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے بات کہ جہاں چار بیٹھی وہاں شروع، ادھر ادھر کی کچھ نہ کچھ، اگر وہ یہ لیجیے جناب رکھ دیا، اگر وہ آپس میں بھی کہیں شادی میں ہے، کہیں جنازے میں ہے، تو جناب وہ بچے کے ابا بڑے اچھے تھے، پھر تھوڑی دیر پوچھے کپڑے کہاں سے لیے تم نے، پھر وہ تھوڑی سی میت کے ذکر ہوگا، پھر کچھ دنیاوی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ انسان جو ہے بچپن میں زیادہ بولتا ہے، پھر اور تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بولنا کم ہو جاتا ہے، پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کے بولنے کی جیسے جیسے یہ چیزوں کو سمجھتا ہے، اس کے بولنے والا جو معاملہ ہے نا وہ کم سے کم گفتگو کم ہوتی چلی جاتی۔ کیا فرمائیں گے کہ ہمارے ہاں تو آج کل مذاق اڑانے کو قومی سطح پر سراہا جاتا ہے؟ بالکل جی، بہت ہی خوب نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ بیسیکلی دین نے ہمیں سکون، ایوارڈ دیے جاتے ہیں حضرت صاحب ہاں جی، مذاق اڑانے پہ۔ چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو جو سنجیدہ ہے نا، یہاں پہ رات کو جو ہمارے بولتا نہیں ہے، جو سنجیدہ ہے، چینل پر مجلس لگتی ہے جس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیڈروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بزرگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور پھر اس کی ریٹنگ بھی بڑی اچھی آتی ہے، خیر سے وہی جگت بازی، ہاں جی، اس کی بڑی ریٹنگ آتی ہے۔ چار دوست بیٹھے ہوئے جو سنجیدہ ہے اس کو کہتا اچھا یہ ایسے ہی ہے، جو باتونی ہے، جو بولتا ہے، جو مذاق اڑا رہا ہے، جو غیبت کر رہا ہے، تو ہمارے تو مجلس سے غیبت برپا ہوتی ہے۔ بہرحال
دین نے ہمیں سکوت کی طرف ترغیب دکھائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو دنیا میں ہی جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہ چیز جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے اور جو 2 رانوں کے درمیان میں ہے. تو فرمایا اس کی ضمانت تم دنیا میں دے دو اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت دنیا میں تو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بشارت دیتا ہوں تمہیں. تو اب آپ اسی اگر کیوں نہ ہم اس خاموشی، اللہ کے نبی کی حدیث ہے غالباً صحیح بخاری کی ہے، فرمایا مومن کیا کرتا ہے وہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، فرمایا فل یصمت، یا تو وہ چپ رہے یا پھر بھلائی کی بات کرے. صحیح. تو اگر ہم اس اصول کو لے لیں تو ابھی ہم بات کر رہے تھے مذاق اور مزاح میں فرق ہے. تو احباب ذی بکر دین نے اگر مزاح کی تو بالکل قطعاً ہے، ممنوع ہے، حرام ہے. مزاح کی اگر اجازت ہے تو وہ بھی مشروط ہے، کنڈیشنل ہے. ایک لفظ بولا جاتا ہے، ہمارے عرفاء اور علماء نے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام. اس کا مفہوم یہ ہے کہ مزاح کسی بولنے والے کے کلام میں اس کی مقدار ایسی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیے آٹا کتنا ہوتا ہے اور اس میں کتنا معمولی سا ہم نمک ڈالتے ہیں. تو اگر تو آپ کی مزاح، آپ لیکچر دے رہے ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ بول رہے ہیں کسی مجلس میں، تو یہ نہیں کہ آپ مزاح پہ مزاح کیے ہی جا رہے ہیں. تو اس کو بھی، اس سے دل غافل ہوتا ہے، اس سے بھی غفلت کا انسان زیادہ ہنسنا منع ہے، زیادہ مذاق مستیاں منع ہے. سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس سے یہ اگر ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے، جسے نفس محظوظ ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے. تو مذاق یا مزاح کے بھی کچھ آداب ہیں جو کہ علماء نے بیان کیے ہیں. میں جیسے دل مردہ کرنا ہو تو بہت زیادہ مذاق کرنا شروع کر دیں، دل مردہ کرنا ہو تو بہت زیادہ ہنسنا شروع کر دیں. تو مطلب ہم تو افراط و تفریط کا شکار ہے نا. تو ہمیں متوسط قوم کیا فرمایا، امتم وسطن، ماڈریشن، ہر چیز میں ہمیں جو ہے متوسط ہونا چاہیے، درمیانی راہ پہ چلنا چاہیے. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ مذاق یا مزاح بھی ہو تو فرمایا اس میں مزاح بھی کر رہے ہوں تو ایسے لفظ نہ بولے جائیں جس سے شریعت پر کوئی ایسا حرف آتا ہو، قرآن کی طرف اشارہ ہو، قرآن کی طرف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ مصطفیٰ، صحابہ کرام، اہل بیت، تو کسی بھی طرح سے شریعت کی طرف یہ حرف نہ آئے. اس پر ہم کلام کریں گے، اسلامی شعار کا مذاق اڑانا، اس پر بھی ہم بات کریں گے. یہ ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پہلے یہ چیزیں کور ہو جائیں، آخر میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ جو ہمیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں، شعار اسلام کا جو ہم مذاق اڑاتے ہیں. اب مذاق کرنا پروفیسر اپنا وقاص علی خالد صاحب، یہ عام سی بات ہو گئی ہے. اور جبکہ مذاق میں بہت سارے ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں. یہ فیصل آباد ہمارا جگتوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، اور مجھے ایک وہ جگت ان کی بڑی اچھی بھی لگی. میں نے کہا یار یہ تو بڑی بی نے بڑی اچھی بات کی. وہ ایک بڑی بی اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی چارپائی پر، ایک صاحب جناب کچی آبادی کا پتہ پوچھتے ہوئے پہنچ گئے کہ میں کچی آبادی جانا ہے. اماں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، کہنے لگے، ان سے کہنے لگا اماں جی میں کچی آبادی جانا ہے. کچی آبادی ہے؟ اب اماں جی کا جواب دیکھیں. اماں جی نے کہا پتر ٹکر مار کے دیکھ لے کچی ہے کہ پکی ہے. یہ بھی ایک انداز ہے. اب اس میں کسی کی توہین بھی نہیں ہے، کوئی تحقیر بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی مذاق اڑانا بھی نہیں ہے. اس نے کہا اماں جی میں کچی آبادی جانا ہے. انہوں نے کہا پتر تسی جتنے بیٹھے ہوئے کچی آبادی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پتر ٹکر مار کے دیکھ لے کچی ہے کہ پکی ہے. لیکن اگر مذاق اڑانے کے لیے ہم کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیں تو ہمیں احادیث میں یہ ملتا ہے کہ وہ بندہ، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ جنت دوزخ کی اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے. یعنی کسی کو ہنسانے کے لیے آپ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کا یہ فاصلہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آسمان اور زمین کا کتنا زیادہ فاصلہ ہے، اور وہ ایک صرف مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم کی کھائی میں چلا جاتا ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، مذاق کیا، اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹوں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور مذاق کرنے والا فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ اگر اس شخص نے توبہ نہیں کی، یہ شخص جو ہے مذاق کرنے والا، الزام تراشی کرنے والا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اور رب کائنات نے فرمایا کہ الزام تراشی کرنے والا، برے ناموں سے پکارنے والا، اسلام لانے کے بعد برے ناموں سے پکارنا،
فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہی ٹھہرے گا. تو اٹ مینس کہ جو جھوٹ بولتا ہے شوکت ویسی صاحب وہ اس پہ اللہ کی لعنت بھی ہوئی, اور مذاق کرنے والے کو اللہ نے فرمایا یہ ظالم ہے. تو وہ شخص جس کو خالق کائنات نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا, ہمارے اس سماج کے اندر, معاشرے کے اندر نہ ہم جھوٹ کو کچھ سمجھتے ہیں نہ مذاق کو کچھ سمجھتے ہیں. خالق کائنات نے یہ دونوں کام کرنے والوں کو اس ایک پہ لعنت بھی برسائی اور دوسرے کو ظالم کہا. اگر ہم ظالم بن گئے, مذاق اڑائیں گے, مذاق کریں گے تو ہم قرآن کی روح سے ظالم ٹھہریں گے, اور پھر مذاق کریں گے اور جھوٹ بولیں گے تو پھر اللہ کی لعنت بھی ہم اس کے مستحق ٹھہریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اور خالق کائنات کا یہ فرمان کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ, اٹ مینس کہ بڑے بڑے انسان گناہ کرتا ہے نا تو توبہ کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ زنا کر لیا, شراب پی تو اس کے بعد آنسو بہائے, گڑ گڑائے, اشک بہائے, توبہ کی. الزام تراشی کے بعد, برے ناموں کے بعد, مذاق کرنے کے بعد توبہ ہے. یہ قرآن کہ توبہ کی جائے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو وہ ظالم ٹھہرے گا. آپ خود مجھے یہ بتائیں کہ مذاق کرنے کے بعد کون توبہ کرتا ہے؟ مذاق کرنے کے بعد تو مجلس میں ٹھٹھا ہوتا ہے, ہنستے ہیں اور بغلے بجاتے ہیں. پتہ کیا کچھ کر فرمایا کہ اگر کر لیا ہے تو اس پر بھی توبہ لازم ہے, اس پر بھی توبہ ہے. اس کو ہم نہ گناہ سمجھتے ہیں نہ برائی سمجھتے ہیں. اور من ساکتا سالیما, آپ نے خاموشی کی بات کی, جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا. وہ من سالیما نجا, اور جو سلامتی میں رہا وہ نجات پا گیا. تو کم بولنا, کم کھانا اور کم بات کرنا, کم ہنسنا, یہ چیزیں ایسی ہیں اگر ہماری زندگی, اور کم کھانا بھی, یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے, ہم جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہو جائیں, روحانی طور پر بھی ٹھیک ہو جائیں اور ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہو جائیں. ہم ذہنی طور پر بیمار قوم ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں نا کسی کا. باہر کے ملکوں میں چلے جائیں وہ لوگ اس طرف اشارہ نہیں کرتے, وہ لوگ اتنا نہیں کرتے, اور ہم مسلمانوں کے اندر اتنی برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں. اور خواتین کے اندر یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے خواتین کے بارے میں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ کہ عورتوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ عورتوں, تم جن عورتوں کا مذاق اڑاؤ گی ممکن ہے تم سے بہتر ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ میرا لباس اچھا ہے, میں اچھی دکھ رہی ہوں, اچھا لگ رہا ہوں یا اچھی لگ رہی ہوں. جس کا تم نے مذاق اڑایا ممکن ہے وہ پرہیزگار عورت ہو, اللہ کی بارگاہ میں اچھا, ممکن ہے وہ نیکوکار ہو, تہجد گزار ہو, شب زندہ دار ہو, وہ اچھی تربیت کرنے والی ماں ہو, کسی کی عزت کی رکھوالی کرنے والی بیوی ہو. دیکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کون ہے, اور اس کا فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں, اس کا فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا. تو ہمارا کام ہے عزت کرنا, ہمیں عزت دینی چاہیے, مذاق نہیں اڑانا چاہیے. سکوت ایسی چیز ہے فرشتہ لکھ نہیں سکتا, ایسے ہی ہے, شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کتنی بڑی بات ہے, من سلیمہ نجا, جو سکوت میں رہا وہ نجات پا گیا. سکوت فرشتہ لکھ نہیں سکتا, شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اور آپ جان نہیں سکتے کہ میرے دل میں کیا ہے. کتنے بڑے 3 فائدے ہیں. فرشتہ کچھ لکھ نہیں سکتا آپ کے سکوت کو, شیطان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جیسے ہی آپ کچھ بولیں گے تو شیطان آپ کو لگائے گا نا راستے پہ, کسی اور بات کی طرف ڈالے گا. اور تیسری بات سب سے بڑی کہ برابر میں بیٹھے والے بندے کو نہیں پتا کہ یار یہ بندہ کیا اس کے دل میں چل رہا ہے, جب تک کہ آپ نے لب کشائی نہیں. کہتے ہیں نا کہ جب بندہ لب کھولتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے. جب تک وہ بات نہیں کرتا, اس کے جسے کو دیکھ کر بندہ اپنے طور پر وہ سارے اس کے امیجنیشن چل رہی ہوتی ہے, لیکن جب وہ زبان کھولتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا تعلیم یافتہ ہے, کتنا جاہل ہے, کس سے اس کا تعلق ہے. اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے. عدنان علی حجویری صاحب تشریف فرمائیں, جناب نعت شامل فرمائیں. ماشاءاللہ جناب عدنان علی حجویری صاحب نے تو رنگ جما دیا الحمدللہ, اور دلوں کو مدینہ بنا دیا جناب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بس میں تو ہر نعت کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا حاضری کا پروانہ جاری ہو جائے, یہ کووڈ کے معاملات دفع ہو جائیں, اور ہم ہر سال جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ کے دربار اقدس میں جو افطار اور سحری کے جو مزے اور جو قرآن سننے اور سنانے کے مزے, وہ دوبارہ سرکار ایک بار پھر عنایت فرما دیں اور ہم عاشقوں کے لیے راستہ کھول دیں, اور ہمیں سرکار علیہ السلام اپنے دامن میں چھپا لیں. موضوع ہے جناب ہمارا آج مذاق اڑانے کے حوالے سے. اور مذاق اڑانا صرف یہی نہیں, کسی کو کالا کہہ دینا, موٹا کہہ دینا, پتلا کہہ دینا, کوئی اس کا برا نام رکھ دینا, صرف یہی مذاق نہیں ہے. ہمارے اسلام میں مذاق کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اس سے منع کیا گیا. اور اس ہر مذاق کے حوالے سے کہیں نہ کہیں حدیث کی صورت میں ہمارے لیے مفہوم موجود ہے کہ بھائی اس طرح کے مذاق سے یہ ہوگا, ایسا کرو گے تو یہ ہوگا, اس طرح کرو گے تو یہ ہوگا. ہم لوگ تھوڑا غور نہیں کرتے, ہمیں غور کرنا چاہیے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ کوئی بندہ حج کرنے جا رہا ہے, ہم کہتے ہیں رہندے بس ہمیں پتہ ہے تو بڑا حاجی ہے, وہ تیرا فلانا کام یاد ہے نا 10-20 سال پہلے تو نے یہ کیا تھا. کسی کا کوئی گناہ وہ اس پر تائب ہو گیا ہے, وہ مزید اب اس گناہ سے عاجز ہو گیا, نہیں کرتا وہ گناہ.
لیکن ہمارے لوگ معاف نہیں کرتے کسی کو. اگر کوئی کسی زمانے میں کچھ کر گزرتا ہے نا, کچھ ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے اس کے مقدر میں روح سے آئی تو وہ کر بیٹھتا ہے, لیکن پھر لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. ادھر حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو اس کے چھوڑے ہوئے گناہ پر اس کو ذلیل کیا, بے عزت کیا, تو کل تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تم اس گناہ میں شامل نہ ہو جاؤ, وہ گناہ تمہارے پر آ نہ جائے. کیا فرمائیں گے؟ سوال اٹھایا ہے. ہمیں بیسیکلی وہی بات جو میں نے شروع میں کہا تھا, اس میں دل آزاری کا پہلو آتا ہے کہ یہ معاملہ اگر آپ کو معلوم کہ آپ کے علم میں کس نے گناہ کیا ہوا ہے تو بھئی وہ اللہ کا معاملہ ہے, اس نے توبہ کر لی ہے, اس نے دعا کر لی ہے, اس نے کر لیا ہے, تو آپ پہ لازم ہے کہ پردہ پوشی کی جائے. ہمیں یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگر کسی کا عیب دیکھ لو, کسی کو گناہ کرتے دیکھ لو تو چپ ہو جاؤ, اس کے اوپر پردہ پوشی کرو. اگر آپ نے سمجھانا بھی ہے تو اس کو تنہائی میں لے جا کر اس کی کونسلنگ کر دیں, اس کو سمجھا دیں. ہمیں تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک نہیں 20 روایات ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے نوٹس دلایا, حضور یہ فلاں ایسا کرتا ہے, فلاں ایسا کرتا ہے, یا آپ نے خود ملاحظہ فرمایا, تو آپ کا یہ انداز تربیت تھا کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں ایسے ہو رہا ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بعض احباب ایسا کرنے لگ گئے. آپ نے کسی کی نومینیشن نہیں کی, پن پوائنٹ نہیں کیا, حالانکہ آپ اس کا نام جانتے ہیں, آپ اس کے کردار کو جانتے ہیں, اس ذات سے واقف ہیں, مگر آپ کا چونکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو پردہ پوشی کریں. کیوں؟ میں نے اس لیے بتایا جی اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. بھئی اصلاح کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں لے جاؤ. آپ نے بڑی مجلس میں کہہ دیا ہے اچھا تو حج جا رہے ہیں, تو جناب یہ کرنے لگ گیا ہے, اچھا آپ نمازی بن گئے ہو. بھئی آپ کو کس نے یہ دی ہے؟ کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اگر اے بندے, ایک بندہ کہتا ہے یارو خالد صاحب نا فلانے صاحب, ہم نام نہیں لیتے, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہے, ہم کہتے ہیں جی فلانے صاحب بڑے نمازی ہو گئے. اگر ہم 4 دوستوں میں بات ہو رہی تو 4 میں سے ایک لامالہ کہے گا ابے رہنے دے بھائی, مجھے سب پتہ ہے, اس کے پرانے سارے کرتوت مجھے پتہ ہے, اس کے سارے پرانے معاملات مجھے پتہ ہے. قرآن حدیث میں تمہیں منع کیا کہ بھائی اس طرح مت کہو, ورنہ تم اس گناہ میں یہ گناہ تم اختیار کر کے مرو گے. مطلب یہ بھی علماء صلحاء کی کتابیں پڑھنے سے ملتا ہے کہ بعض ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہو, شخص سو رہا ہو یا نہیں وہ پڑھ رہا, تو ہمارے دل میں اچھا میں نمازی ہوں, میں تو پڑھنے یہ کو نہیں جا رہا. فرمایا نہیں, اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو, اور اپنے لیے استقامت کی دعا کرو. یہ مت یہ احسان جتلاؤ اور اتراؤ کہ میں نمازی یا گناہگار ہے. یعنی ہمیں یہ دین اجازت نہیں دیتا, مطلب وہی کسی طرح سے بھی کسی کی تحقیر کی جائے. تو میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں, سورہ النساء ہے, آیت نمبر 140 ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا. فرمایا اے لوگو, اے مسلمانوں, یہ تم پر جو میں نے کتاب قرآن پاک نازل کی ہے, اور اگر کسی جگہ پر تلاوت ہو رہی, آیات پڑھی جا رہی ہوں, اور کچھ لوگ بیٹھ کر اس کا انکار کر رہے ہوں, یا یستہزأ بہا, اس کا تمسخر کر رہے ہوں, مذاق اڑا رہے ہوں قرآن پاک کے متعلق, تو اللہ فرماتا ہے فلا تقعدوا معہم, پھر ایسی مجلس میں مت بیٹھو. تو ہمیں تو یہ ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے, اگر وہ اتنا ہی مسلمان ہے اور وہ اتنا ہی وہ دھڑلے سے یہ انکار قرآن کر رہا ہے یا مذاق اڑا رہا ہے آیات کا کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے, یہ کیسے ہے, یہ حدیث کیسی ہے, یہ ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, تو مذاق اڑا رہا ہے, وہ استہزاء کر رہا ہے شعار اسلام کا, قرآن کا, آیات بینات کا. تو اللہ نے فرمایا فلا تقعدوا معہم, اے لوگو اس مجلس میں مت بیٹھو, ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. تو یہ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے صحیح کہ کسی جگہ پر بھی اگر یہ مذاق ہو رہا ہے, استہزاء ہو رہا ہے, اگر ہمارے اندر ضرورت ایمانی ہے, پھر تو میں آگے اس کو سمجھاؤں بھئی ایسے نہ کرو. فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو اور اس مجلس میں اٹھ جاؤ اور مت بیٹھو. ہمیں تو یہ منع کیا گیا کہ ایسی قوم کے ساتھ ایسی مجلس میں مت بیٹھو. فرمایا کیوں؟ اب منع کیا گیا کیوں؟ فرمایا کہ انکم اذا مثلہم, اگر تم اس مجلس کو نہیں چھوڑو گے, ایک بار گئے, دوسری بار دیر کو اچھا لگا, اچھا یار یہ اچھی باتیں کر رہا ہے, وہ حالانکہ وہ دین کے مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو تم بھی اسی طرح کرنے لگ جاؤ گے.
تم بھی پھر اسی طرح استہزاء کرو گے قرآن کا اور آیات کا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے شاعر اسلام کا مذاق اڑانا کفر کی طرف لے جاتا ہے، تجدید نکاح اور تجدید ایمان لازم ہو جاتا ہے بندے پر، بعض اوقات جو ہم ایسے مذاق کر جاتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں تو عام بندے کی دل آزاری بھی ایک طرح سے کفر ہے کسی مسلمان کی؟ خانہ کعبہ کی توقیر اور عزت کتنی ہے، ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے وہاں پہ جانے کی، دعائیں مانگنے کی، گڑ گڑانے کی، طواف کرنے کی اور اس کی زیارت کرنے کی، اور ایک جو مومن کی عزت ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ خانہ کعبہ کے لیے ہم دل میں خواہشات پیدا کرتے ہیں، مال اکٹھا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اس در کی حاضری نصیب ہو جائے، اور اس در کی عزت و توقیر ہم اپنے پہ لازم کر لیتے ہیں۔ ایک عام جو مومن ہے اس کی عزت اس سے بڑھ کر ہے۔ ایک مومن کی دل آزاری اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ کے رسول کو گوارا نہیں ہے۔ زید ہے، بکر ہے، اعجاز ہے، وقاص ہے، شوکت ہے، احمد ہے، کوئی شخص بھی ہے، اس کی کوئی انسلٹ کرے، تحقیر کرے، نہ یہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور چہ جائے کہ آپ شعائر اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑائیں، شعائر اسلام کا مذاق اڑائیں، شریعت کی آپ دھجیاں اڑائیں اور ایسی باتیں کریں کہ جو نازیبہ گفتگو ہے۔ عام مومن کی عزت کی رکھوالی رب نے فرمائی ہے، تم نے عزت کرنی ہے، اور شاعر اسلام قرآن پاک کی آیات کا انکار کرنا، مذاق اڑانا، اور جو مسلمانوں کے مذہبی تہوار ہیں ان کا مذاق اڑانا، تو آپ دائرہ اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں، تجدید نکاح بھی لازم ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرف آئے کیسے؟ آپ نے تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے ہلکا پھلکا مذاق کرنا شروع کیا، شروع کرتے کرتے آپ اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ انسان کو چھوڑ کے اللہ رب العزت کے کلام پہ آپ باتیں کرتے ہیں، آپ انسان کو چھوڑ کے شریعت پر آپ بات کرتے ہیں، آپ اتنے بے باک ہو چکے ہیں۔ اصل میں یہ انسان کے اندر کا کمپلیکس بھی ہوتا ہے، اور انسان اگر کسی ایک چیز کو پڑھ لے، جیسے پروفیسر فرما رہے تھے آیت کریمہ میں، اگر تم 2-4 دفعہ جاؤ گے تو آپ ویسے ہو جاؤ گے، وہ رنگ چڑھ جائے گا۔ اس لیے اچھوں کی صحبت کا رنگ اچھا ہوتا ہے، بروں کی صحبت کا رنگ برا ہوتا ہے۔ تو ہم نے جس طرح کی مجلس کا ہم نے انعقاد کیا، اس کو جوائن کیا، ویسے ہمارا مزاج بن گیا۔ اس لیے اچھی مجلسوں میں جانا، علماء حق کے پاس بیٹھنا، مشائخ کے پاس بیٹھنا، اساتذہ کے پاس بیٹھنا، کہ جہاں سے تمہیں اللہ رسول کی محبت اور اس کی تعلیمات ملے، ایسی مجلسیں اس مادیت کے دور میں شوکت صاحب غنیمت ہیں۔ ایسی مجلسیں بپا ہونی چاہیے۔ مجلس غیبت بپا ہے، مجلس گناہ بپا ہے، مجلس مذاق بپا ہے، تو مجلس محبت ہونی چاہیے، مجلس محبت مصطفیٰ بھی بپا ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کی تربیت کی جا سکے کہ وہ دین جو عام انسان کی عزت کی رکھوالی کا حکم دیتا ہے، وہ کیسے اوروں کے بارے میں، جیسے غزوہ بدر کل گزرا اور آپ نے اس پر بات بھی کی ہے، 2 صحابیوں نے جب ابو جہل سے وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے آگے نہیں بڑھنا، کہتے ہیں آقا ہم نے تو کافروں سے وعدہ کیا ہے، فرمایا کرنے والے تو مومن ہیں نا، یہ مومن کی شان ہے، کرنے والے تو مومن ہے نا۔ تو جو مومن کی عزت ہے، یہ اس کی رکھوالی قرآن نے، صاحب قرآن کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں گے، مذاق کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ آپ کا دین آپ سے خارج ہو جائے گا، ایسے ہی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بالکل۔ صحابہ کرام جس طرح مولا علی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی لوگ فضول گوئی کر رہے تھے، فضول باتیں ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا اگر مفید گفتگو کرتے ہو تو تمہارے لیے اچھا ہے، اور اگر فضول باتیں کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے عذاب کا باعث ہے اور اس سے تکلیف پیدا ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام میں کہیں نظر آتا ہے مزاح کا رنگ؟ کہیں آپ نے پڑھا ہو ایسا؟ بے شمار روایات موجود ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا رنگ کیا تھا، کس طرح کرتے تھے؟ وہی میں بات بتا رہا ہوں، ایسا مزاح جس میں دل آزاری نہیں اور کسی کی تحقیر نہیں، جھوٹ نہیں، یہ آداب میں سے تحقیر نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو کمتر بیان کرنا مقصود نہ ہو، کسی اور اس پہ جھوٹ نہ ہو، تو یہ جائز ہے۔ ایک مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق اور حضرت مولا کائنات، یہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے تازہ کھجورا گچھا توڑا، سامنے رکھا، اور ٹھنڈا مٹکا پڑا تھا پانی کا، وہ پیش کیا۔ میرے آقا حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، مولا کائنات بیٹھ کے تناول فرما رہے ہیں، اور سب آقا علیہ السلام نے کھجور مبارک اٹھائی، تناول فرمائی، اس کی گٹلی حضرت مولا کائنات کے سامنے رکھ دی، کھاتے گئے اور وہاں رکھتے گئے۔ اتباع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہاں رکھ دی،
حضرت عمر فاروق بھی کھاتے جا رہے ہیں, مطلب یہ تینوں اصحاب جو ہیں یہ کھاتے جا رہے ہیں, حضرت مولا کائنات بھی, تو وہ ساری گٹلیاں حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے اکٹھی ہو گئیں, گچھا ختم ہو گیا. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آپ ساری کھجوریں کھا گئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا آقا ہاں اگر ایسا ہی ہے تو میری گٹلیاں تو پڑی ہیں, آپ لوگ گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں. بالکل اس طرح تو اس میں جھوٹ نہیں ہے, اس میں مزاح ہے. تو اس طرح حضرت ام ایمن رضی اللہ جن کو حضور فرماتے ہیں یہ میری امی جان ہے, جو حضرت آمنہ کے ساتھ تھی. بالکل. تو ایک مطلب حاضر ہوئی, عرض کی آقا میرے شوہر آپ کو بلاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کون سے شوہر آپ کے؟ وہی شوہر جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے. وہ پریشان ہو گئی. اللہ جسے مقاصد فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرمایا کہ جو ہے ذل اوزنین, ایک صحابی فرمایا ذل یدین, ہاتھوں والے. تو آپ فرمایا کہ وہی تمہارے شوہر جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آقا وہ تو بالکل تندرست ہیں, ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں وہ تو اچھا وہی شوہر جن کی آنکھوں میں سفیدی ہے. وہ پریشان ہوئی. تو فرمایا نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھ جو ہماری آنکھ ہوتی ہے بیچ میں جو کالا ساتھ سفیدی ہوتی ہے. تو مطلب یہ جھوٹ نہیں ہے, مزاح تھا. یعنی آز رہا ہے تفنن, خوش طبعی کے لیے, مزاح کے لیے, کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے, دل آزاری بھی نہیں ہے, کوئی کسی کی مقصد یہ کہ تحقیر بھی نہیں ہے. اور بیسیکلی کفیل آپ سے ہم نعت شامل کریں گے. آخری جملہ یہ کہ یہ جو کسی کا مذاق اڑانا ہے گویا کہ یہ آپ کے تکبر کی طرف اشارہ ہے. تکبر ہے, اپنے کو بڑا کرنا, کسی کو کم تر کرنا, کسی کو ذلیل سمجھنا, رسوا سمجھنا, کم تر سمجھنا. جس میں تکبر ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. ہاں بالکل. کفیل صاحب جن ملکی صورتحال کی وجہ سے التجائی کلام ہے وہ پیش کروں گا. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں, میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں, میں مانتا ہوں کہ وبا کے دن ہیں, مگر یہ بھی خدا کے دن ہیں. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں, مگر یہ بھی خدا کے دن ہیں, مگر یہ بھی خدا کے دن ہیں. دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں. دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں. گزر گئی عمر غفلتوں میں, گزر گئی عمر غفلتوں میں, یہی تو رب سے وفا کے دن ہیں. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں, مگر یہ بھی خدا کے دن ہیں, مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں. علامہ صاحب وقاص علی خالد صاحب فرمائیے کہ بچا کیسے جائے یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں اس سارے سسٹم سے, میسج کی صورت میں بتائیے. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ہم عزت دینا شروع کر دیں, اگر عزت نہیں دے سکتے تو خاموش رہنا شروع کر دیں. یہ دو کام تو ہم کر سکتے ہیں نا. بولیں گے اور اس میں ہم غلط بولتے جائیں گے, مذاق کرتے جائیں گے, جھوٹ بولتے جائیں گے, تو نامہ اعمال میں برائیاں اور سب داخلے جو کہ نامہ اعمال ہوتی چلی جائیں گی. تو ہمیں چاہیے ہم عزت دیں. اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, میرے آقا نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے, کتنی اعلیٰ بات ہے, ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. آپ کسی کو مارے نہ, اور کسی کو جو طنز کے جو تیر ہوتے ہیں نا یہ ہاتھ سے زیادہ سخت ہوتے ہیں, اس لیے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے اور آپ کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر ہم اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں, عورت ہے, مرد ہے, بچہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اچھے مسلم بن جائے, تو یہ حدیث پاک دل و دماغ میں اس کو راسخ کر لیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور مذاق نہ اڑائیں. ہم اگر کسی کا چھوٹے قد کا, کسی کے رنگ کا, کسی کے کانے ہونے کا مذاق اڑائیں گے, یہ اس کا مذاق نہیں ہے, یہ بنانے والے پر آپ بات کر رہے ہیں جو خالق ہے. خالق نے کسی کو چھوٹا بنا دیا, کسی کو لمبا کر دیا, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, یہ خالق کی تقسیم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم عزت دیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں, اپنے اعمال کی پرواہ کریں. صحیح. آپ کسی کو عزت دیں گے بدلے میں عزت آئے گی. جی ایسے ہی. کسی کو پیسہ دیں گے بدلے میں پیسہ ملے گا اللہ کی. کسی کے ساتھ ذلت والا سلوک کریں گے تو آپ تیار رہیں کہ آپ کے ساتھ اگلے چند لمحوں میں, چند دنوں میں یہ کام ہونے والا ہے, آپ بھی ذلت کا شکار ہوں گے. بہت عمدہ انداز سے وقاص علی خالد صاحب ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے. جناب علماء کرام کی باتیں یقیناً ہمارے لیے راہ نجات ہوتی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان, رمضان ہے سلطان.
सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान, रमजान है सुल्तान। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, रमज़ान सुल्तान प्रोग्राम कोह नूर के वसातत से इस वक्त आप जामिया बरकातुल उलूम से बराह रास्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आज मेरे साथ यहाँ पे गुफ्तगू करने के लिए इस इलाके की मशहूर और बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद बरकाती साहब हैं और नात शरीफ पढ़ने के लिए मोहम्मद ज़ैगम नूरी साहब हैं और मेहमान खुसूसी हैं मोहम्मद मुदस्सर चिश्ती तोसवी साहब। आप तमाम अहबाब का शुक्रिया। तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं मुल्तबिस हूँ मोहम्मद ज़ैगम नूरी साहब से कि आप जो हैं वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामीन और नाज़रीन को सुनाएं। माशाअल्लाह मोहम्मद ज़ैगम नूरी साहब बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज ये 18वां प्रोग्राम जामिया बरकातुल उलूम से बराह रास्त आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ एक मशहूर आलिम दीन, आज हमारे इस इलाके के बुज़ुर्ग आलिम दीन जो हमारे साथ आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि इन बुज़ुर्गों से भी जो है वो हम बात सुनते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदो सखा बढ़ जाती थी। उसी को सामने रखते हुए अल्लामा साहब आज इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह पे वाज़ेह गुफ्तगू फरमाएंगे। तो मैं मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद बरकाती साहब से कि आप अपने मलफूज़ात से सामीन व नाज़रीन को मलफूज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मशकूर हूँ कोह नूर टीवी वालों का और ख़ुसूसन सैयद अरशद शाह साहब गर्देजी। अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ये दीन इस्लाम की अशात का प्रोग्राम जितने भी लोग सुनते हैं, एहतमाम करने वालों को इसका अजर व सवाब नसीब होता है अल्लाह के फ़ज़ल से। आज का मौजू इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह है, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करना। अल्लाह ताला सूरह बकरा के इस आया करीमा के इस हिस्सा में फ़रमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से वो ख़र्च करते हैं। तो अल्लाह की राह में ख़र्च करना, अल्लाह के दिए हुए माल में से ख़र्च करना, इसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकतें अता फ़रमाता है। ख़र्च करने वालों के लिए इरशाद फ़रमाया कि जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, फ़रमाया उनकी मिसाल कमसल हब्बतिन, एक दाने की तरह है। वो दाना जब ज़मीन में बोया जाता है तो उस दाने से
فرمایا کہ 7 شاخیں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر شاخ کے ساتھ 100 دانہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ایک دانہ زمین میں بویا اور اس میں سے 700 دانہ ہم نے پیدا کر دیا۔ اسی طرح جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ہم ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ جتنا بھی رزق ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جب اس کے رزق میں سے، اسی کے رزق میں سے ہم اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس رزق میں اضافہ فرما دیتا ہوں۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات 2 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نماز، روزے بھی 2 ہجری میں فرض ہوئے اور زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں ہی فرض ہوئی۔ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ اور لوگوں سے جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کرو۔ ایک تو جو انسان زمین میں بوتا ہے وہ باغ کی صورت میں ہو یا کھیتی کی صورت میں ہو، اس میں سے خمس اور عشر ہے، اور جو کنز ہے، جو خزانہ ہے، جو مال ہے، سونا چاندی ہے، اس میں سے یا ظاہری مال موجود ہے تو اس میں سے 40واں حصہ جو نکالا جاتا ہے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ 40واں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ مال کی میل ہے، جو نکل جاتا ہے تو مال مصفہ اور صاف ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ مال اغنیاء سے لے کر، جو مالدار ہیں ان سے لے کر غرباء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں وہ غرباء اور مساکین اور جو مسافر ہیں، یعنی ایسا مسافر کہ جس کے راستے میں اس کا مال لٹ گیا، اب وہ بالکل محتاج ہو گیا، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال دے کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں غرباء کا ذکر کیا ہے، مساکین کا ذکر کیا ہے، یتامہ کا ذکر کیا ہے، فقراء کا ذکر کیا ہے، محتاجوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والہ نے فرمایا کہ تم میرے ان بندوں پر خرچ کرو گے، میں تمہارے مال میں برکت عطا فرما دوں گا۔ لہٰذا آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی بارگاہ میں ایک شخص نے آ کر جب سوال کیا تو سوال کرنے والے کو حضور نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، تیرے پاس کچھ موجود ہے گھر میں؟ تو اس نے عرض کی حضور ہاں، ہمارا ایک بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک ٹاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے جس سے ہم پانی وغیرہ، کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ جب وہ حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے تو حضور نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس کی قیمت کون دے گا؟ تو ایک صحابی نے 1 درہم اس کی قیمت لگائی، فرمایا یہ کم ہے، تو دوسرے نے 2 درہم قیمت لگائی۔ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم اس کو دیے، فرمایا 1 درہم کے ساتھ اپنے گھر کا نظام چلاؤ اور وہاں سے ایک کلہاڑی لے کر آؤ، جنگل سے ایک دستہ، ایک لکڑی لائے، حضور نے اپنے ہاتھ سے اس کو اس دستے کو لگا دیا، فرمایا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لا کر بازار میں فروخت کرو، اور فروخت کرنے کے بعد اپنا گزر اوقات 15 دن تک میرے پاس نہ آنا۔ تو جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں اس کے بعد حاضر ہوئے تو عرض کی حضور میرے لیے کھانے پینے اس کے علاوہ کافی مال جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ہاتھ بہتر ہے، اس لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا سخی کہلاتا ہے۔ اور سخی السخی حبیب اللہ، سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ السخی قریب من اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا فرمائے وہ اللہ کے قریب ہے۔ وقریب من الجنہ، وہ جنت کے بھی قریب ہے۔ قریب من الناس، وہ لوگوں کے بھی قریب ہے۔ اور البخیل بعید من اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا مال ہونے کے باوجود، فرمایا وہ اللہ سے دور ہے۔ بعید من الجنہ، وہ جنت سے بھی دور ہے۔ قریب من النار، وہ دوزخ کے قریب ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا دوزخ سے بچ جاتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صحابہ کرام اللہ کی راہ میں کس انداز سے خرچ کیا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سامان سے لدے ہوئے اونٹ آئے، تو لوگوں نے اس کا جب ریٹ لگایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، حتیٰ کہ 3 گنا کا گنا تک اس کا ریٹ لگا دیا گیا، مگر آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ آخر آپ کو کتنا ملتا ہے؟ فرمایا مجھے اس سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ 10 گنا زیادہ کس طرح اس کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ آپ نے وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا یہاں 10 گنا ملتا تھا، اب رمضان المبارک میں خرچ کرنے والے کو 70 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرما رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک کھجور کے ساتھ اگر کسی کا روزہ افطار کرا دیتے ہو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ثواب ملا ہے، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی اور تمہیں بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی کے پاس وہ کھجور کھلانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو تو حضور نے فرمایا وہ ایک لسی کا گلاس اس کو پلا دے۔ حضور اگر اتنی بھی توفیق نہ تو فرمایا اس کو پانی کے ساتھ روزہ افطار کرا دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خداوند تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات آپ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے تھے کہ آپ کا لقب غنی، عثمان غنی ہو گیا۔ غنی اللہ کی صفت ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو بھی اللہ نے غنی کی صفت سے نوازا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وصال فرما چکے تو آپ کے کندھوں پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب رات کا وقت ہوتا تھا تو اپنے کندھوں پر یہ لوگوں کے لیے راشن کا بوجھ اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں جا کر ڈال دیا کرتے تھے، یہ اس چیز کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی پوری زندگی بتایا بھی نہیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ظاہر خرچ کرتے ہیں یا پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم کا مالک بنا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ نے اس شخص کی تعریف کی ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ شخص اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یعنی پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ اعلانیہ بھی خرچ کرنا جائز ہے، پوشیدہ بھی خرچ کرنا جائز ہے۔ اور کیسے لوگوں کو دینا چاہیے؟ فرمایا ایسے لوگوں کو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں جو آدمی دیتا ہے، فرمایا کہ وہ لوگ یحسبہم الجاہل اغنیاء، دیکھنے والا ان کی حالت کو دیکھ کر کہتا ہے یہ فقیر تو نہیں ہے، یہ تو غنی ہے۔ ان کی سفید پوشی کی وجہ سے وہ طالب علم ہے،
یا وہ ایک عالم دین ہے مگر اس کی گزر اوقات صحیح نہیں ہو رہی، ظاہری طور پر وہ اس میں کوئی غریبی کے نشان نظر نہیں آتے، وہ اپنے آپ کو درست رکھتا ہے، مگر فرمایا کہ وہ حقدار ہے، تو اللہ فرماتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال بھی نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں کو دینے والوں پر اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اب وقت کے حکمران ہیں، وقت کے حکمرانوں کے لیے آپ کا یہ پیغام ہے کہ لوگوں جب تمہیں اللہ تعالیٰ حکمرانی عطا فرمائے تو رعایا کا خیال رکھا کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات آپ رات کو گشت فرما رہے تھے، ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، تو جب آپ نے اس گھر والوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیوں رو رہے ہیں بچے، کہا یہ آج 3 دن سے بھوکے ہیں لہذا میں ان کو سلا رہی ہوں، یہ بھوک کی وجہ سے سو نہیں رہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات آپ بیت المال میں تشریف لے گئے، جا کر آپ نے ایک بوری جو ہے وہ راشن کی بھری اور اپنے کندھوں پر اٹھانے لگے۔ آپ کے غلام اسلم نے عرض کی کہ حضور مجھے حکم دیجئے، میں یہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہاں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یہ بوجھ میرا ہے اور میں ہی اٹھاؤں گا، قیامت کے دن میری جگہ کوئی دوسرا تو نہیں اٹھائے گا۔ اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ وہاں لے گئے اور جا کر ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا کر اور دیکھا کہ جب یہ بچے خوش ہو گئے ہیں تو پھر وہ واپس آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر راضی ہو جائے، اور مخلوق خدا جب راضی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہ وقت حکمرانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اپنی رعایا کو خوش رکھنا، اپنی رعایا کا خیال رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہے حکمرانوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا مال دیا ہوا جو ہے وہ اللہ کے بندوں میں خرچ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ نہیں کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کا قریبی رشتہ دار قارون تھا، جب اس کو اتنا مال ملا کہ کتنے اونٹ ان کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلتے تھے، اتنا مالدار تھا، بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی گزار رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب آدمیوں کو بھیجا جاؤ، اس کو بولو کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اتنا زکوٰۃ کا مال اس کی طرف بنتا ہے، تو اس نے کہا اچھا میں سوچوں گا۔ اب سوچنے کے بعد اس نے جواب کیا دیا کہ یہ مال تو میری قابلیت کی وجہ سے ہے، میرے علم کی وجہ سے ہے، میری قابلیت کی وجہ سے مال میں نے جمع کیا ہے، زکوٰۃ کس چیز کی دوں؟ جب اس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غضبناک ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا غضب فرمایا کہ اس کا مال اس کو زمین میں دسا دیا۔ اب وہ زمین میں غرق ہوا تو ساتھ ہی اس کے خزانے بھی زمین میں غرق کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ وہ مال رہا نہ وہ قانون رہا، ہر چیز زمین میں غرق ہو گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ صبح جلدی چلے جاتے ہیں، حضور یہ ایک ہی چادر ہے، یہی اوڑھ کر میری بیوی نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ عرض کی حضور آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے مال عطا فرمائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا، یہ حضور کا در ایسا ہے یہاں لفظ نا جو ہے وہ زبان پر آتا ہی نہیں ہے، لہذا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور ایک لفظ نہیں جو ہے وہ آپ کے لب پر آتا ہی نہیں ہے، تو حضور نے جب دعا فرمائی تو اتنا مال ملا کہ اب وہ مدینے میں رہنا اس کے لیے دشوار ہو گیا، جنگل میں لے کر اپنا مال بھیڑ بکریاں جو ہے وہ ریوڑ لے کر جنگل میں رہنے لگا۔ اب 5 وقت کی نماز میں بھی وہ شامل نہیں ہوتے، صرف جمعہ کے دن آتے ہیں۔ تو آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ثعلبہ کو اتنا مال مل گیا ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جب اس کو حکم ارشاد فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ان مہمانوں کو اس نے جواب کیا دیا
کہ یہ زکوٰۃ ہے یا جزیہ ہے، میں اتنا مال میری زکوٰۃ بن گیا، یہ میں کیسے ادا کروں؟ یعنی اس کو جب وہ محتاج تھا تو دعائیں کرا رہا تھا، اب اللہ نے مال دیا تو اب اس کے دل میں جو ہے وہ کھوٹ پیدا ہو گیا، آج اس کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سال بکر یہ حکم آ گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے بھی تو پھر بھی نہیں لی جائے گی۔ آج جب اس کا مال مرنا شروع ہو گیا، اس کی بھیڑ بکریاں جب مرنی شروع ہو گئی تو اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ لے کر آیا تو حضور نے اس کی مال جو ہے وہ قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ الہی اپنے حبیب پاک کے صدقہ ہماری سائی کو قبول فرما یا اللہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما، جو محتاج ہیں اللہ کریم ان کے محتاجی کو دور فرما یا اللہ محتاجوں کو غنی فرما دے۔ اے اللہ کریم جو تیرے مسکین غریب لوگوں پر خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں مزید اضافہ فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ کریم اس پروگرام کے جتنے بھی شرکاء ہیں یا اللہ سب کے عمر میں رزق میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام رمضان سلطان میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے جناب۔ اور رمضان سلطان کا یہ جو اس وقت جو ہمارا ٹائم ہوتا ہے یہ استخارہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ لائیو کال کے ذریعے آپ بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف ہمارا پروگرام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی پروگرام ہے اور آپ اس میں لائیو کال کے ذریعے شامل ہوتے ہیں اور اپنے زندگی کے مسائل اور مصائب کے حوالے سے علماء سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اور علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے لیے روحانی وظائف جو ہیں، قرآنی وظائف وہ تجویز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز و محترم مذہبی اسکالر اور روحانی اسکالر جناب حضرت علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹی وی کی اسکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں، آپ فون اٹھائیے، کال ملائیے اور زندگی کا کوئی بھی زندگی سے جڑی ہوئی جو مسائل ہیں اس میں کوئی روزی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس انداز کی کسی پریشانی سے اگر آپ پریشان ہیں اور کوئی ایسی چیز آپ کی زندگی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تو آپ قرآن و حدیث کا سہارا لیجئے، قرآنی آیات کا سہارا لیجئے، اسماء الہی کا سہارا لیجئے اور اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اس سے جان چھڑانے کی کوشش کیجئے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، حضرت علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے مسائل کو سن کر آپ کے لیے وظیفہ تجویز فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جب آپ کال کر رہے ہوں تو ٹی وی کی اس کے آواز کو جو ہے وہ میوٹ کر دیں، ٹی وی کی آواز کو بند کریں گے تو پراپر آپ کا سوال ہم تک آئے گا، جب سوال ہم تک آئے گا پراپر تو آپ جواب بھی سمجھ پائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو زندگی میں بہاریں بھی آئیں گی۔ علامہ صاحب استخارہ کرتے ہوئے، رمضان سلطان کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے زندگی تو بس جیسے ہاتھ سے نکل رہی ہے نا، دوڑ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی آج 19ویں روزے میں داخل ہو گئے ہم، داخل ہو گئے۔ کل تک ہم پہلے روزے میں تھے اور بات کر رہے تھے پہلے دوسرے رمضان کی، جی ایسے ہی ہے، فضیلت رمضان پہ بات کر رہے تھے اور ہوتے ہوتے آج دیکھیں کہ آج ہم 18واں روزہ افطار کر لی ہے، 19ویں شب میں ہم داخل ہو گئے جناب۔ جی ایسے ہی ہے، اور اب اعتکاف کی تیاریاں اور پھر عید کی تیاریاں اور پھر آخری عشرے کی تیاریاں اور طاق راتوں کی تیاریاں،
یہ سارا کچھ ہونا ہے. کیا فرمائیں گے؟ طاق راتیں قریب ہیں، ریاضت و عبادت کے حوالے سے اب عروج پر ہے، بندہ مومن کی ریاضت اب جوبن پر ہے، جی ایسے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ 18 روزے یقیناً سب کے اچھے گزرے، اور اب آخری جو راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، اس میں ایک ایسی شب ہے جس میں عبادت ہم کریں گے وہ کئی ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اس کی فضیلت. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کی حال ہے بھائی جی؟ جناب اللہ کا بڑا کرم ہے. کون صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ شارق خان بولتا میاں جی. اچھا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جناب، طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. جناب کیا پوچھیں گے، کیا سوال کریں گے؟ جی دعانا پوچھنا ہے، اپنا ماں دین و زکات دے سکتی اشار دے پیسے جڑے کرنے آئے فصل دے؟ صحیح، ٹھیک ہے. فصل دے وچوں کس طریقے کرنے چاہیے؟ نسی کاروبار فصل دا ہوندا، ٹھیکا ہوندا، واہی ہوندی، او دا پوچھنا. اچھا، ٹھیک ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے میرے بھائی، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. جی علامہ صاحب. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ماں اب بیٹی کو، باپ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں داماد کو آپ دے سکتی ہیں. اچھا. ہاں جو کہ بیٹا اپنے باپ کو بھی نہیں دے سکتا، بیٹی اپنی ماں کو اور باپ کو نہیں دے سکتی. جو باپ ہے، ماں ہے، وہ بیٹی کی بجائے اگر دینا چاہتے ہیں بیٹی کو کہ اس کے حالات اچھے ہوں، معاملات ہوں، تو بہتر ہے آپ داماد کو دے دیں. اور ہاں داماد کو دیں. اور اسی طرح آپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے، اپنی بہو کو دے سکتے ہیں. تو یہ طریقے ہیں شریعت میں، ان چیزوں کو فالو کریں، اللہ پاک خیر فرمائیں گے. اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹی کو سپورٹ کیا جائے، تو سپورٹ آپ زکوٰۃ کے بنا کریں تو بہت اچھی بات ہے. ویسے اپنے مال میں سے ان کو دیں. اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اپنے داماد کو آپ دے دیں تاکہ وہ معاملات چلنا شروع ہو جائیں. صحیح. اچھا دوسرا، یہ جس طرح فرما رہے ہیں کہ فصل ہوتی ہے تو اس میں سے کس انداز سے دیا جائے، کس طرح دیں فصل کے حوالے سے؟ اب یہ ایک تفصیل طلب ایک موضوع بھی ہے فصل کے حوالے سے. اس میں فتویٰ ضروری ہے کسی عالم دین سے. اس میں وہ فصل کتنی ہے، اس میں عشر بنتا ہے، عشر 2 دفعہ دینا پڑتا ہے، سارے معاملات ہیں. آپ قریبی جو مفتی صاحب ہیں ان سے بڑا آسان ہے، وہاں سے لکھوا لیں. اپنی جو زمین اور اپنی فصل کے مطابق جتنی آپ کی زمین ہے، جتنی آپ کی فصل ہے، مگر جو عشر ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ عشر جو دیتے ہیں ان کی زمینوں میں اور فصلوں میں برکتیں ہوتی ہیں. اور بہت زیادہ ایسے زمیندار ہیں جو عشر نہیں دیتے اور پھر تباہی کی طرف جاتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے. آپ اس حوالے سے آپ پوچھ لیں آپ کا عشر کتنا بنتا ہے. وہ پہلا جو آپ کا سوال تھا، بیٹی کو بجائے آپ داماد کو زکوٰۃ دے دیں. صحیح، ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جناب طاق راتوں کے حوالے سے، طاق راتیں قریب میں یہ وہی عرض کر رہا تھا کہ ان راتوں کو غنیمت سمجھیں. اور کرونا وائرس ہے، بیماریاں اتنی ہیں اور ہر شخص عجیب الجھنوں میں الجھا ہوا ہے، بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ظاہر و باطن کو بدلیں. جو 18-20 دن ہم نے محنت کی ہوگی وہ شب بیداری کے لیے آسانی ہو چکی ہوگی. تو 5 راتوں میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کو وہ رات نصیب ہو گئی اس کے نصیب جاگ اٹھیں گے، اس کا وقت بلند ہو جائے گا. اور ہر رات میں جی ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید اس پر کلام کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب جی عاصم جٹ بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ بھاول نگر سے. جناب بھاول نگر سے خوش آمدید. جناب کیا سوال کریں گے؟ سر بڑا زبردست ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو کامیاب پروگرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ. اس کے بعد سر حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کو کہیں کوئی لاش ملتی ہے بے وارث عورت کی، صحیح، تو کیسے پہچانیں گے کہ وہ مسلم ہے یا کوئی غیر مذہب ہے؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل جواب دیتے ہیں جناب. اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لاش ہے وہ آپ کو کہاں ملی، کیسا معاملہ ہوا. اس حوالے سے جو مقامی جو تحقیق ہے اور مقامی علماء سے آپ سوال بھی پوچھیں، ان سے بات بھی کریں، تحقیق بھی کروائیں. اس کے بعد جو شریعت نے چیزیں طے کی ہیں اس حوالے سے آپ کر سکتے ہیں. یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، پیچیدہ سوال ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے ہم رہتے مسلم کنٹری میں ہے نا، پاکستان کے اندر. اب کنٹری ٹو کنٹری چیزیں ویری کرتی ہیں. جاپان میں یا آپ کو فرانس میں ملے تو معاملہ اور ہوگا. پاکستان میں یہی ایک حسن ظن ہوگا کہ مسلم ہی ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے. اور اس کی اور اگر آپ کو شک بھی ہے تو آپ تحقیق کروا لیں. بالکل تحقیق کروا لیں.
تحقیق ہو جاتی ہے ہاں، علاقے محلے میں جی پتہ بالکل لگ جاتا تحقیق ہے ہو نہیں تو جاتی ہے، سیکنڈوں۔ اس لیے کہ تحقیق بھی ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ یہ کہ جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ میجورٹی ہماری اپنی ہے، اور مسلم لیکن میجورٹی، سب کچھ دیہاتوں میں کچھ گاؤں میں غیر مسلم بھی موجود ہیں، وہ تو ہیں، اس کا تو انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ کہ میں وہ پتہ majority لگ کی جاتا بات کر ہے، رہا وہ ہوں، پتہ چل جاتا ہے، بالکل پتہ لگ جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ السلام علیکم، غالباً کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جناب کیا فرمائیں گے طاق کے حوالے سے؟ ہمیں ذکر کو، عبادت کو، ان چیزوں کو بڑھانا چاہیے اپنی زندگی میں، اور ان راتوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ماہ رمضان کی راتیں یہ سب راتوں سے افضل راتیں ہیں، تو ان راتوں میں اپنے خالق کو منانا ہے، دعا کرنی ہے، اور زندگی کو بدلنا ہے، اور اپنی سوچ کو بدلنا ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو سمجھیں کہ اب تیار ہو جائیں، 19ویں شب تو آ چکی ہے، اور ایک دن کے بعد 21ویں شب، پہلی جو طاق رات ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے، پرسوں شاید، پرسوں جو ہے نا 21ویں شب ہو جائے گی، 20 کو، تو ممکن ہے کہ 20 کو اور 21ویں شب کو ہی جو ہے نا شب قدر ہو۔ شب قدر تو 5 راتوں میں ہے نا، 27ویں ہم سمجھتے ہیں، 27ویں کو تو ایک علماء کا یا جو کہ فقہاء کا، بڑے لوگوں کا اس میں اجماع ہے، لیکن 5 راتوں میں کوئی رات ہے۔ صحیح، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کیا سوال کریں گے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہیلو بھائی جان، جی آواز آ رہی ہے بھائی جان۔ وہ سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ گیتوں میں جو پڑھتے ہیں نا پہلے رواج میں، دوسری میں تفصیل دار، تیسری میں جواب پوانے میں ہم سب کھڑے ہوئے دعا گنوز کے لیے، لیکن بجائے کہ وہ دعا گنوز کرتے وہ رکوع میں کھڑے گئے، رکوع سے دوبارہ دکمہ دینے کے بعد نیچے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں سیدھے، انہوں نے پھر وہ دعا گنوز پڑھی ہے، پھر کر دیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہوا؟ سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے فرض چھوڑ دیا تھا نا دعا گنوز کے، وہ رکوع کا فرض چھوڑ دیا بھائی جان ہو گیا ہے۔ میرے بھائی آپ کا یہ سوال ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، آپ بہتر ہوگا کسی عالم دین سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیں، کیونکہ ہم آپ اس وقت تک آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ جب تک کہ ہم آپ کے سوال کو صحیح معنوں میں سمجھ نہ لیں۔ ہم آپ کے سوال کو کچھ سمجھیں، جواب کچھ دیں، تو پھر یہ بات غلط ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ ویسے وقاص علی خالد صاحب کو کال کر لیں ان کے نمبر پر، یا پھر آپ کسی اپنے قریب ترین کسی امام مسجد یا مفتی صاحب سے رابطہ کریں، تو وہ آپ کو بہتر اس کا حل بتا سکیں گے۔ جی علامہ صاحب، پرسوں انشاءاللہ طاق راتیں شروع ہو جائیں گی۔ طاق راتیں شروع۔ اچھا، عام تاثر یہ ہے کہ طاق رات جو ہے وہ 27ویں شب ہی ہے، شب قدر کے حوالے سے۔ ہاں، شب قدر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہی جی دیکھیے، طاق رات ہے۔ وہ اقوال اور بڑے بزرگوں کے احوال کے مطابق انہوں نے بات کی ہے، مگر اس کو اسپیسیفک اور اس پہ فوکس نہیں کیا گیا۔ 5 راتیں ہیں، 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے، ممکن ہے وہ 27ویں ہو، ممکن ہے وہ 25ویں ہو، 23ویں ہو، 21ویں ہو، ممکن ہے وہ 29ویں شب ہو۔ تو ان 5 راتوں میں ہی ہمیں اپنی عبادت کا معمول بنانا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ 5 راتوں کا آپ اہتمام دیکھیے کتنا اچھا ہے کہ اب پورا رمضان نہیں، 5 راتیں آخری راتیں، 5 راتوں میں جو اہتمام کریں گے تو 5 راتوں میں کوئی اہتمام کرنا مشکل تو نہیں ہے، اور یہ گارنٹی ہے کہ ان راتوں کے اندر ایک ایسی رات ہے جو شب قدر ہے، اور وہ مل جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم، کیونکہ اجتماعی جو عبادت کا تصور تھا، اب بڑے بڑے اعتکاف گاہ، شہر اعتکاف سجانا، بڑی بڑی مساجد کے اندر اہتمام ہونا، ڈیو ٹو کووڈ اب وہ ممکن چیزیں نہیں رہیں، مگر ہم گھر میں تو بیٹھ کے اللہ کو منا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، مسجد کے اندر جتنا ممکن ہو، گھر کے اندر جتنا ممکن ہو۔ تو ہمیں چاہیے ہم خود سے ہی ان 5 راتوں میں عبادت کا اہتمام کریں، اور اہتمام سے عبادت کریں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک حسین عمل ہوگا، اور ہماری بخشش و نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اعتکاف بھی میرا خیال ہے مساجد میں نہیں ہو رہا، اب تو وہ نہیں سلسلے رہے۔ وسیع صاحب کیا بتائیں کہ کیا کون کون سے دکھ ہیں، اور جہاں پہ مکہ کی حالت آپ کے سامنے ہے، شہر رسول کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور بڑی بڑی مساجد، افطاریاں، سحر کے انتظامات، شب بیداریاں، سب کچھ تو مان پڑ چکا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ اعتکاف پر کریں گے، انشاءاللہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا، جی انشاءاللہ 19واں روزہ ہے تو اعتکاف پہ کر لیں، تاکہ 20ویں والے دن پھر لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہوتا ہے، تو گھروں میں بیٹھیں، گھروں میں بیٹھے، ممکن 2 4 5 لوگ مسجد میں، لیکن وہ تو نہیں، گھر میں تو بیٹھ سکتے۔ صحیح۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ جی میں روبینہ بول رہی ہوں لاہور سے۔ جی میری بہن۔
میں بیمار رہتی ہوں، ہر وقت میرا ذرا حساب لگائیں کہ میں کسی کے نظر میں ہوں یا قدرتی بیماری ہے. صحیح. روبینہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ روبینہ آپ کی سکینہ. عمر کتنی ہے آپ کی روبینہ؟ میری 55. 55. ٹھیک ہے میری بہن، آپ ہمارے ساتھ رہیے، علامہ صاحب آپ کو جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ جناب. اللہ پاک آپ کو روبینہ بہن صحت تندرستی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی نظر سے انشاءاللہ تعالیٰ بچی رہیں گی. جس کا اپنے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اسے پھر اوروں کی پرواہ نہیں رہتی. آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے صبح اور شام پینا ہے پانی، اور 2 دفعہ عمل کرنا ہے کہ سحر میں کر لیں، ایک افطار کے بعد آپ کر لیں. 21 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. اس عمل کا آپ کل سے آغاز کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اس عمل کو کیجئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائیں گے، اور آپ جن لوگوں کے حصار میں یا نظر میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بچت ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شفا کاملہ نصیب ہوگی. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سر، غلام سرور بات کر رہا ہوں جعفر آباد بلوچستان سے. غلام سرور بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے سر، آپ سنائیں. جناب. جی سر، مجھے مفتی صاحب سے میرے جاب کے بارے میں پوچھنا ہے. مجھے وہ نہیں مل رہی کہ آپ. اچھا، جاب نہیں مل رہی، نوکری کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب، ہمارے ساتھ رہیے، آپ کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی. جعفر آباد سے آپ نے کال کی ہے. آپ نے میرے بھائی نماز کی پابندی کرنی ہے، زندگی میں نماز کو لازم کر لیں، یہ فرض بھی ہے، اور پہلے سوال بھی قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہی ہوگا. نماز کی پابندی کریں، درود و سلام پڑھیں، اور 323 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کا آغاز کیجئے. ویری سون انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جاب مل جائے گی. صحیح. نوکری کے لیے بیچارے پریشان ہیں آج کل، تو ویسے ہی کووڈ کی وجہ سے بڑے معاملات خراب ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں. اللہ رب ذوالجلال کرم فرمائے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جناب، کیا سوال کریں گے میرے بھائی؟ حضرت میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک رہتی. اچھا. تو اس بارے میں دیکھیں. والدہ کا نام شفیدی جان ہے. والدہ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ شفیدی جان. اچھا ٹھیک ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد رمضان خان. محمد رمضان خان. جناب بالکل آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. علامہ صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ بھائی اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آپ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا شروع کریں. اس عمل کا آج ہی سے آغاز کریں. حسب تفیق اپنا 40 50 100 روپے 200 روپے جتنا حسب تفیق اپنا صدقہ ضرور ادا کریں. وہ ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے دن میں 2 دفعہ عمل کرنا ہے. ایک سحر کے وقت کر لیں، ایک افطار کے بعد کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت ٹھیک رہنا شروع ہو جائے گی. اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہے، پریشانی والا ہے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نواز بات کروں. والدہ کا نام ہے وحید بیگم. نواز بھائی، والدہ کا نام وحید بیگم. کیا مسئلہ کیا ہے نواز بھائی؟ سر میں ایک بینک میں مینیجر ہوں. نئی جگہ پہ میری ٹرانسفر ہوئی ہے، اور جب سے میں وہاں پہ گیا ہوں میں مشکل میں ہوں. وہاں پہ ٹارگیٹس کے معاملات ہوتے ہیں یہ کچھ، تو میں اس میں وہ میٹ نہیں کر رہا. مطلب بہت ٹف ہوں، وہاں پہ بہت مشکلات میں ہوں میں. اچھا. تو مجھے کائنڈلی آپ گائیڈ کر. ٹھیک ہے، بالکل نواز بھائی بتاتے ہیں آپ کو. جناب اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کے لیے آسانی ہو. تو ان دنوں میرے بھائی نواز صاحب آپ نے سورہ نوح کی تلاوت کرنی ہے ظہر کی نماز کے بعد. سورہ نوح ظہر کی نماز کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں، عصر سے پہلے اور ظہر کے بعد. اپنے موبائل پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ماہ رمضان میں ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت کا معمول انسان کا ہونا چاہیے. سورہ نوح آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے خاص کرم سے، مالک کی عطا سے اور سورہ نوح کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے من میں ایک خواہش ہے اچھے روزگار کے لیے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ من کی مراد پوری ہوگی. سورہ نوح کا عمل کیجئے، ظہر کے بعد آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تاثیر اور اس کی برکات آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گی. صحیح. علامہ صاحب
اس ماہ نور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے وظائف کا آغاز کسی نے کر دیا ہے جی جی بڑا اچھا کیا، وہ خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب، جس نے اس ماہ میں آغاز کیا ہے اور پھر جس نے کوشش کر کے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھا، بالکل قرآن پڑھا ہے، نمازیں، نوافل، اور پھر ذکر و اذکار، اور پھر اپنے کسی مسئلے کے لیے بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو سبحان اللہ۔ بالکل بالکل۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ مولانا صاحب سے مجھے بات کرنی تھی۔ جی جی بات کیجئے۔ مولانا صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تھوڑے گھریلو معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں۔ میری مدر کی طبیعت خراب رہتی ہے، سوچتی رہتی ہیں اس معاملے میں بہت زیادہ، تو جو والد صاحب ہیں وہ تھوڑا الٹے کاموں میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو مجھے پوچھنا تھا کہ وہ ان کو کب تک چھوڑ دیں گے اور ہمارے گھر کے معاملات کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، بتاتے ہیں آپ جناب۔ دیکھیں اس حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، وہ چھوڑتے یا نہیں چھوڑتے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے، اور اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور اگر انسان دوسری شادی کرتا ہے تو اس کو عدل کرنے کا حکم ہے، کہ یہ نہیں کہ ایک دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی فیملی کو، بچوں کو بھول جائیں آپ، اور ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی شادی کا حکم ہے۔ تو ایسا، لیکن ہمارے ہاں جو شادی دوسری کرتے ہیں پھر وہ پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمایا آسانی۔ آپ لوگوں نے جتنی ٹینشن لی ہوئی ہے نا اس دوسری شادی کی، آپ لوگ بہت مشکل سے ٹھیک ہوں گے، اس لیے ذہنی طور پہ آپ ایزی ہوں اور ریلیکس ہوں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، درود پاک پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ پاک خیر فرمائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح۔ اتنی ٹینشن سر پہ آپ سوار نہ کریں کہ شادی کر لی ہے تو اماں بیمار ہو گئی ہیں، گھر کے نظام خراب ہو گیا، اللہ پاک خیر کرے اور آپ کے والد صاحب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن یار مفتی علامہ صاحب، جس نے شادی دوسری کی ہے پہلی کے تو حقوق پورے کرے نا۔ میں نے پہلے وہی عرض کیا ہے کہ جو عدل کرے گا وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے دوسری تو پہلی بیوی کو اور بچوں کو منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے شریعت میں۔ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں دین آپ سیکنڈ میرج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ میں 72 سال کا بڑھا بننا وا۔ اچھا۔ میری اگے بیوی ہے، 21 تاریخ نو فوت ہو گئی کرونے کی وجہ سے۔ اللہ۔ ہوں میری بیٹی نو نا، میری بیٹی دیا 3 بیٹیاں نے اگوں 23 وجے انہوں کرونا دی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا عمل دسو کہ نر والے کرونا دی وہ ہسپتال ہی داخل ہے، کوئی ایسا عمل دسو جہدے نال سانوں شفا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے۔ اللہ کریم آپ کو بھی شفا دے، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا دے، اور عالم اسلام میں جہاں جہاں، پوری دنیا میں جہاں جہاں جو اس اذیت کا شکار ہے، تکلیف کا شکار ہے، اللہ سب کو نجات عطا فرمائے۔ کیا اس حوالے سے بڑا ایک مجرب عمل ہے، کم از کم 40 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 100 دفعہ سورہ فاتحہ۔ اچھا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے بس۔ آپ 40 مرتبہ کم از کم پڑھ لیں، یا 100 ٹائمز 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا 100 دفعہ پڑھنے کے بعد اپنے پہ دم کر لیں، اور سب کے لیے جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ان کو شفا دے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم کے خاص کرم سے اور سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے آپ کی بیٹی بھی اور آپ کی نواسیاں بھی سب محفوظ رہیں گی۔ 40 مرتبہ یا 100 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنی۔ سبحان اللہ، بڑا ہی عمدہ عمل ہے، بہت عمدہ عمل ہے، کمال عمل ہے۔ اور بیماری سے بچنے کے لیے خاص طور پہ، بالکل ایسے ہی، اور اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز کو رائج کر دینا چاہیے۔ بالکل بالکل، اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، بھائی 40 مرتبہ سورہ فاتحہ روزانہ پانی پہ پڑھ کے دم کرو، خود بھی پیو، سب کو پلاؤ، سب کو پلاؤ۔ بالکل 40 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جی جی ایسے ہی۔ یہ بیماری کے لیے خاص طور پر، بیماری کے لیے 11 بھی ہوتا ہے، کسی کو بتاتے ہیں، مگر کرونا وائرس کے لیے 40 مرتبہ اور 100 دفعہ میکسیمم جو ہے نا یا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے آپ محفوظ رہیں گے اور اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ باقی احتیاط بھی کرنی چاہیے، احتیاط تو ایک مسلمان کا شعار ہے۔ صحیح، احتیاط بھی تو نہیں کرتے نا ہم لوگ، SOPs پر بھی عمل نہیں کرتے، ماسک بھی نہیں استعمال کرتے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے؟ میرا ایک بیٹا ہے، میرا بھائی، وہ شادی شدہ، اس کی 2 بچیاں ہیں بڑی خوبصورت۔ اچھا، عادلہ نام ہے، اس کی امی کا نام ہے حمیدہ خاتون۔ تو وہ اسے
छुट के कहीं दूसरे कबीले में निकाह कर लिया है। अच्छा। तो वो कबीला ना हमको पसंद करता है ना हम उनको पसंद करते हैं, ये कबीलाई मामला है। आप उससे शादी भी किया हुआ है, 2 बच्चियां भी हैं, बहुत परेशानी में हूँ, कोई समझ नहीं आती है। माँ उसकी 100 नफर पड़ती है, सेकंड में तो बड़ी परेशानी में, मेहरबानी करके कोई हल बताएं। तो जो पहली जो बीवी है आपकी जो बहू है उसका वो ख्याल रखता है? मैं इतना नहीं ख्याल रखता है, ज़ाहिर है दूसरा निकाह उसने किया हुआ है छुप के, ऐसे तो करता है मुझसे डर के। अच्छा। थोड़ा बोलने का जिस तरह तवज्जो देते हैं बीवी बच्चों को उस तरह नहीं करता है। तो हर बार तो आपस में लड़ते हैं, बस शोर शराबा। फिर वो बड़ा खतरा ये है कि ये कबीले, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर में कबीला परस्ती बहुत ज्यादा है, तो कबीले वाले या हमारे कबीले वाले एक दूसरे को पसंद करते नहीं। जब ये पोल खुलेगा तो लड़ाई झगड़े का भी खतरा फसाद होगा। सही, ठीक है भाईजान, हमारे साथ रहिए, आपकी फिक्र आपका गम बजा है और वकास अली खालिद साहब इंशाल्लाह बताते हैं आपको। जनाब शुक्र भाई, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जब इंसान सेकंड निकाह करता है, मैरिज करता है, तो पहली उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। और हमारे यहाँ ये ऐसा कल्चर है, हम मिसालें तो देती हैं कुरान की कि 1 करो 2 करो 3 4 करो, मगर संभाल एक को भी नहीं सकते, गालियाँ पहली को भी दे रहे होते हैं। तो खुदा के लिए आप एक ही शादी करें, एक ही आप निकाह करें, मोहब्बत से प्यार से आप जिएँ। और अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, अदल कर सकते हैं, तो आप सेकंड कर सकते हैं। वो हमारे यहाँ अदल होता नहीं है, इंसाफ होता नहीं है। अल्लाह पाक करम फरमाए। आपने भाईजान, मैं आपको वजीफ़ा बताता हूँ, ये वजीफ़ा करें और अल्लाह करीम आपके जो हक़ में बेहतर हुआ वो हो जाएगा, जो इनके हक़ में इनके लिए बेहतर होगा वो अल्लाह की तरफ से इंशाअल्लाह ताला होगा। या अजीज़ हो या वदूद हो, आपने 100 दफ़ा पढ़ना है, बल्कि आपकी जो बहू है ना उनसे आप कहिएगा या अजीज़ हो या वदूद हो 100 दफ़ा रोज़ाना पढ़े, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस अल्लाह पाक के नाम की बरकत से मोहब्बत भी पैदा होगी और मामलात भी ठीक हो जाएंगे। बहू से कहिएगा या अजीज़ हो या वदूद हो वो पढ़ें, और आप भी पढ़ सकते हैं, एक तस्बीह रोज़ाना करें, अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे और जो आपके लिए बेहतर हुआ वो हो जाए इंशाअल्लाह। सही। ये मैं इस दौर में मतलब दूसरी बीवी का ख्याल कैसे आता है, और फिर दूसरी बीवी को संभालना भी, और फिर मतलब सारे अखराजात, ये सारा कुछ, चले अखराजात भी होंगे आपके पास, लेकिन उसके बावजूद बैलेंस नहीं हो पाता। यहाँ तो ये हाल है, पहली बीवी को लोग 2-2 महीने के लिए भेज देते हैं, साल के जाओ भाई कुछ दिन सुकून के मैं अपने घर में रहूँ। यहाँ तो ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। जी सर ठीक है जी मेरी बहन। जी वो सामने पीर साहब बैठे भी नहीं है, जो ब्लैक कलर की टोपी उन्होंने पहनी है। जी बिल्कुल बैठे हुए हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी वो उनसे मैंने बात करनी है कि पिछले दिनों में मेरी बहन का नाम सानिया था, वो है पहचानते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बात भी की थी, तो मेरी बहन बहुत हो गई हैं, कुछ 1 महीना हुआ है उन्हें। ये वो इस्लामाबाद से ही कॉल है मेरा ख्याल है। अच्छा ठीक है, तो दुआ मग़फ़िरत के लिए कह रही हैं मेरी बहन? जी आप दुआ के लिए कह रही हैं? जी जी, मैं अपने भाई की बात कर रही हूँ कि वो मेरे भाई हैं, उन्हें 8 साल हो गए हैं उनकी शादी को, लेकिन उनके घर में औलाद नहीं है। औलाद नहीं है, ठीक है ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल आपको बताएंगे। आप गौर से अल्लामा साहब का जवाब सुनिएगा। जिस बहन के लिए कहा इन्होंने कि वफात पा चुकी हैं, हम उनकी दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आने वाली मंजिलें उनकी आसान फरमाए। और जिस भाई के यहाँ औलाद नहीं है तो उसके लिए यही अर्ज़ है कि आप उनका नाम, उनकी वालदा का, उनकी मिसेस का, उनकी वालदा का नाम, पूरी तफसील आप हमें सेंड कर दें और व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, नंबर आप ले लें, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आपको बता देंगे कि आपने कौन सा अमल करना है। कि मुलाकात भी अगर आपसे करना हुई तो वो भी हो जाएगी, और अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत अता फरमाए। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह करीम उन्हें औलाद अता फरमाए। सही, क्योंकि तफसीलात नहीं है भाई के बारे में, क्या है उनको प्रॉब्लम क्या है, उनके नाम क्या है, तो फिर वो कैसे बता सकते हैं? तफसीलात के बाद ही बता सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जनाब। ये दौरे पुरफतनो इब्तिला है जी। अब इसमें दूसरी शादी कर लेना बजाय बिना सोचे समझे, आप अगर मैनेज कर सकते तो आप करें, 3 करें, बिल्कुल ऐसे ही 4 करें, लेकिन अगर मैनेज नहीं कर सकते
تو پھر وہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوگا، ایک ہاتھ سے ایک لٹکا ہوا ہوگا، یعنی بیلنس نہیں کر سکا زندگی میں، تو وہ معذوری کی شکل میں اللہ کے دربار میں پیش ہوگا. ایسا ہی تو ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے بالکل ایسا ہی کہ اگر کر لیے تو پھر دونوں کو بیلنس کرو. اول تو چھپ کے کرنی نہیں چاہیے، کرنی ہے تو سر عام کرو، علل اعلان کرو، گھر والوں کو بتا کے کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، میں نے تھوڑی دیر پہلے کال کی تھی آپ کو. جی جی. میرے بھائی کا نام ندیم ہے اور بابی کا نام روزینہ ہے. ندیم اور روزینہ. جی جی ٹھیک ہے. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ 8 سال ہو گئے. 8 سال ہو گئے. آپ کی رہائش کدھر ہے؟ اسلام آباد میں ہے؟ جی. رہائش کدھر ہے آپ کی؟ یہ اسلام آباد میں ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. آپ پیر صاحب بتائیں گے. جی علامہ صاحب. اللہ پاک کرم فرمائے آسانی ہو. اس کے لیے عرض یہ ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت جتنی آپ کی جو کہ بھابھی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، وہ جتنی تلاوت کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کریں سورہ مریم کی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں کہ آسانی ہو جائے گی. باقی آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی اسلام آباد کے اندر، تو میں ایک تو نقشہ آپ کو دوں گا تو وہ آپ بھائی کو دے دیجیے گا، بلکہ بھائی کو ساتھ لے کر آپ آئیے گا، اللہ پاک خیر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جناب. اللہ رب الجلال اولاد اللہ کی ذات نے عطا فرمانی ہے. انسان دعا کر سکتا ہے، اہتمام میں دعا کر سکتا ہے، میڈیسن کا استعمال کر سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے. باقی اولاد کتنی ہے، کس کو بیٹیاں دینی ہیں، بیٹے دینے ہیں، نہیں دینے، یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے، مگر انسان کو ہمیشہ یقین اور امید سے رہنا چاہیے. صحیح، بالکل. یقین اور امید مومن کا وہ بہت بڑا ویپن ہے کہ اگر ہم نے یقین اور امید کو چھوڑ دیا تو مایوس ہو گئے، اور مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ہیں 19 سال کے بعد بھی ان کی ہاں اولاد ہوئی. 15 سال بعد میرے دوست کے گھر پہ بچہ ہوا ہے ماشاءاللہ. 15 سال بعد بیٹا ہوا ہے. جی. کوئٹہ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئٹہ میں رہتے ہیں وہ. تو 15 سال تک اس کے یہاں اولاد نہیں ہوئی. بڑا لوگوں نے کہا، ماں باپ نے بھی کہا کہ دوسری شادی کر لو. ہوتا ہے نا گھر میں ایک 2-3-4 سال گزر جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی مسئلہ ہے، وہ لڑکی میں مسئلہ ہے، دوسری شادی کر لو. دوسری لے آتے ہیں تو بھائی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسری سے ہوگی اولاد؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہوگی اس سے اولاد دوسری سے، اور اس سے بھی نہ ہوگی تو کیا کرو گے؟ تیسری لے کر آؤ گے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ایک لوگوں میں ایک مینٹل سیٹ بن گیا ہے، ایک مینٹل لیول ہو گیا ہے کہ جی بس ہم نے اس سے نہیں ہوئی تو سال 2 سال 3 سال بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دوسری شادی کا. سر آپ نے تو وہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو 15 سال بعد جن کے بہت عظیم لوگ ہیں. 6 ماہ 8 ماہ سال گزرے تو اس کے بعد باتیں وہ انہوں نے کیا، جو دائیں بائیں کے لوگ وہی باتیں کر کر کے بندے کا جینا مشکل کر دیتے ہیں. ہاں بھائی سناؤ کیا خوشخبری ہے، کیا خبر ہے. تو انسان بیوی کو سنبھالے، بیوی شوہر کو سنبھالے، یا ساتھ والوں کو جواب دیے جائیں. صحیح. اچھا وہ جاوید صاحب جن کی بیوی فوت ہو گئی تھی کرونا سے اور بیٹی کو بھی کرونا تھا، تو آپ نے کیا بتایا تھا وظیفہ دوبارہ؟ سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے کم از کم، اس سے کم نہیں، اور 100 دفعہ زیادہ سے زیادہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. کہ پڑھ کے آپ دعا کریں اپنی نواسیوں کے لیے بھی، اپنی بیٹی کے لیے بھی، سب کے لیے. اللہ کریم سب کو کرونا وائرس سے نجات عطا فرمائیں گے. سورہ فاتحہ 40 مرتبہ کم از کم اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں. پھر اس کی برکات آپ دیکھیے گا کہ زندگی میں برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی اور آپ کو ان کا احساس بھی ہوگا. صحیح. اچھا دوسری شادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. وہ جو صاحب ابھی اپنے بیٹے کا ذکر کر رہے تھے تو وہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے قبیلوں میں بہت بڑا کلیش ہو جائے گا. جی ہو جاتا ہے. جب یہ بات کھلے گی کہ بھئی اس نے چھپ کے شادی کر لی ہے تو بہت بڑا فساد پیدا ہو جائے گا. بالکل فساد پیدا ہوتا ہے جب اور ان باتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. جہاں پہ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع ہے نا قرآن پاک میں، آگے یہ بھی ہے خالق کائنات کے پیغام الا واحدہ، کہ اگر آپ سنبھال نہیں سکتے تو ایک ہی ہے، ایک ہی آپ نے شادی کرتے. شادی ایک کرنے کا حکم ہے. رباع و ثلاثہ و رباع یہ بات کی بات ہے، اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں. صحیح. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، غالباً کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ارے ماشاءاللہ. کراچی سے کس جگہ سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میری دادی کی نا جو گردن کی سیدھے سائڈ کی طرف نا گٹھلیاں ہیں. اچھا. تو اس لیے کچھ روحانی علاج بھی بتائیں گے. کس کے ہیں گلٹیاں یہ؟ دادی؟ میری دادی. اچھا. کراچی میں کس جگہ سے بات کر رہی ہیں آپ؟ نارتھ نظرآباد. نارتھ. لو جی تو میرے بالکل گھر سے بات کریں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں.
یہ نارتھ نازم آباد ہمارا ہی علاقہ ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب، نارتھ نازم آباد آپ کے علاقہ ہے اور آپ جیسے عظیم لوگ وہاں رہتے ہیں الحمدللہ. میرا بھی کافی جانا ہوتا ہے نارتھ نازم آباد میں کراچی میں. اللہ پاک کرم فرمائے آپ کی دادی کو صحت عطا فرمائے جی، شفا عطا فرمائے. اولیو آئل جو ہے نا جس کو زیتون کا تیل کہتے ہیں، اولیو آئل جو ہے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ جہاں گلٹی ہیں دادوں آپ کو وہاں آپ تھوڑا مل لیں، مالش کر لیں اس کو، ٹھیک ہے. اولیو آئل پہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے والآخر درود پاک پڑھیں اور اپنی دادی کی وہاں مالش کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. دادی کی خدمت بھی تو کریں نا ساتھ. ہاں بالکل جی ٹھیک ہے جناب. دادیوں سے ویسے انسان کو پیار ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہاں ہونا بھی چاہیے. یہ ہستیاں وہ ہیں چلی جاتی ہیں نکل جاتی ہیں پھر. جی اچھا میں اختتام کریں گے انشاءاللہ. اب اختتام پر آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور زبیر انصاری صاحب کی طبیعت علیل ہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے آپ نے. اور بھائی ذاکر خان صاحب کراچی میں وہ بھی کافی علیل ہیں، بہت زیادہ آج کل ہاسپٹلائز ہیں، بہت پریشان ہیں بیچارے، ان کے گھر والے بھی. تو دعا فرما دیجیے گا آخر میں. ناظرین محترم پروگرام کا وقت تمام ہوا. استخارہ کے حوالے سے بہت سارے احباب نے کالز کی، میری بہنوں نے کالیں کی اور اپنی زندگی کے مصائب پر بات کی. اللہ کرے آپ سب کی زندگی سے مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تمام ٹینشن ختم ہو جائے اس رمضان کی برکت سے. اور اس رمضان الکریم کا جو دوسرا عشرہ اختتام کی طرف ہے اس کی برکت سے، آنے والے عشرے کی برکت سے اللہ کرے کہ یہ کووڈ کے جو بادل ہیں یہ بھی نیست و نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں اور ساری جو زندگی پہلے جس طرح رواں دواں تھی اسی طرح ہماری زندگی دوبارہ سے رواں دواں ہو جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے سیم ٹائم پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ. میرے مولا جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، پوری دنیا سے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. جو میرے مولا بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہیں یا رب العالمین سب کو نجات عطا فرما. میرے مولا جو جس بھی حوالے سے پریشان تنگ دستی ہے ان کو خوشحالی عطا فرما. میرے مولا جو کاروباری مسائل الجھے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو بھی کرونا وائرس کی زد میں آ چکا ہے میرے مولا اس کو شفائے کامل عطا فرما. محترم زبیر انصاری صاحب اور ان کی صاحبزادی کرونا وائرس کی زد میں ہے، میرے مولا زبیر صاحب کو ان کی صاحبزادی کو شفائے کامل عطا فرما. شوکت بھائی کے دوست ذاکر صاحب کراچی میں وہ علیل ہیں، میرے مولا آقا اسلام کے طفیل ان کو شفائے کامل عطا فرما. اور بھی جن احباب نے، محمد احمد ہمارا بیٹا ہے CMH ہاسپٹل لاہور میں ایڈمٹ ہے، یا رب العالمین اس بیٹے کو بھی شفائے کامل عطا فرما. اور جس نے بھی دعا کے لیے کہا میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.